السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلم جوائے لینڈ بین اور ان بین مستقل طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک پنگ پونگ میچ چل رہا ہے کہ کبھی بین ہوتی ہے کبھی ریلیز ہو جاتی ہے. تو آخر یہ فلم اتنی کنٹروورشل کیوں ہے؟ واٹ آر دا ریزنز بہائنڈ اٹ اینڈ واٹ آر دا ٹاپ 10 ریزنز دیٹ پیپل آر سیئنگ دیٹ دس فلم از ناٹ اوکے اور دیٹ دس فلم از اوکے. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج میرا جو اسٹیمڈ پینل آف گیسٹ ہیں ان میں سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ شو پہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں. دانیال عبداللہ بھائی جو کہ پالیسی ریسرچر ہے اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. بڑا اچھا لگا آپ واپس آئے. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس موجود ہیں علی ای جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاء اللہ انہوں نے ایک بڑا زبردست ویڈیو ریسنٹلی ریلیز کیا جو بہت وائرل بھی ہوا ہے ایکسپلیننگ دا ہول آئیڈیا بیہائنڈ جوائے لینڈ. علی بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. جزاک اللہ خیر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ کا ویڈیو ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑا ٹاپ پہ گیا ہے اور بہت کریٹیولی آپ نے اس کو بنایا ہے. اور آپ کے ساتھ جو میڈیا بوائز ہیں انہوں نے جو اس میں رول پلے کیا ہے, خاص طور پہ حمزہ جو انہوں نے ایک غافل انسان کا رول پلے کیا ہے, تو یقیناً تاریخ میں لکھا جائے گا. اور ہمارے مزمل بھائی بھی اس میں فیچر ہوئے ہیں جو کہ عربک گائیڈ ہیں. ماشاء اللہ وہ عربی پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا راضی. اور میں نے دیکھا بہت سرکلز میں وہ ویڈیو شیئر ہوا ہے اینڈ Alhamdulillah, I saw that a lot of celebrities also shared it, they endorsed it. And I would say it's the voice of people. A lot of people out there, they do feel certain kind of that feeling. لیکن ان کو شاید کوئی آواز نہیں مل رہی ہوتی یا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا. So they whenever they see something جو کہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہو, they immediately share it. صحیح بات. And I think وہ جو اس کے اندر ہیومر کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی ایڈ کرنا پلس فیکچولی ایکوریٹ ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ویڈیو کو بہت اوپر لے کے جاتی ہیں. سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی کہ آپ عوام کو ریپرزینٹ کریں نا تو پھر آپ کو پاپولیرٹی ملتی ہے. یعنی جو بھی آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس کو لوگوں سے پذیرائی ملتی ہے کیونکہ آپ بیسکلی اس 95-96% طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا بھی کانٹینٹ ایسا ہو جو کہ ہمارے جو دینی اقدار ہیں ان کے خلاف ہو. اس کے ساتھ میرے ساتھ ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ عمر تارڑ بھائی بھی موجود ہیں جو کہ آج تھوڑے سے شرمندہ ہیں کہ جرمنی جو ہے وہ اس LGBTQ ریس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے کبھی جھکتا ہے کہ جرمنی کو دیکھتے ہوئے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ جرمنی سے میری وہ ایسوسیشن نہیں ہے. میں تو اصل میں مسلمان ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اصل ایسوسیشن, اصل آئیڈینٹی پہچان تو یہ ہے. جرمنی سے اور سینسز میں ہے ایسوسیشن. ویسے ٹیکنیکلی ہم سارے ہی جو ہے نا, چاہے جرمن ہو یا پاکستانی, ہم سارے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ہمیں جس طرح اپنے لیے کوئی چیز اچھی لگتی ہے ان کے لیے بھی اچھی لگتی ہے. تو اگر ہمیں اپنے لیے دین پسند ہے, اسلام پسند ہے, تو ان کے لیے بھی پسند ہے. تو آئی تھنک دس شوڈ بی موٹیویشن فار اینی بڈی ہو ہیلز فرام جرمنی کہ وہ جو ہے وہ اپنی دعوت اسلام جو ہے وہ جاری رکھے. آپ نے حق اور سچ بات کہی. میں ہمیشہ ایسا کہتا ہوں, اور بات ہے آپ نوٹس کم کرتے. تو اس لیے میرا نام بھی راجا ضیاء سو گائز آج ہم اسٹریٹ ہوئے جائیں گے سب سے پہلے اپنا بریک دی آئی سیگمنٹ میں. اور بریک دی آئی سیگمنٹ میں ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے. لیٹس ہیو اے لک. میرے حساب سے کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈائریکٹ کیا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا. یہ سائم صادق صاحب ہیں جو کہ جوائے لینڈ کے یہ ایک رائٹر ڈائریکٹر کہانی, ایک خاندان کی کہانی ہے. مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں اپنے خاندان کی جھلکیاں, اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں گی. تو معاشرتی اقدار کے حوالے سے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی شاید ہمارے خاندانی سسٹم کی عکاسی کسی فلم نے شاید نہ کی ہو. لیکن ہاں ایک چیز اس میں یہ ضرور ہے کہ جہاں اس فلم میں تو وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے اپنا خاندان نظر آتا ہے, مجھے اپنے بہن بھائی نظر آتے ہیں, مجھے ابو یاد آتے ہیں. مطلب یہ ہم سب کے خاندان کی عکاسی, سب کیسے اور اس سے اچھی شاید عکاسی کسی نے نہ کی ہو. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کون سا خاندان ہے پاکستان کا جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور کون سے ابو ہیں جو آپ کو یاد آ رہے ہیں؟ مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. اور آئی تھنک دس انٹرسٹنگلی انف لیڈز اس ٹو دا اسٹوری آف دا فلم اٹ سیلف. کیونکہ ہم جو سمجھ رہے تھے نا, اب تو خیر فلم ریلیز ہونے کو چلی گئی ہے, تو پوائنٹ از کہ اب جو اسٹوری سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے جو ہم پہلے سمجھتے تھے. ایکچوئل جو اسٹوری ابھی ہے اس میں یہ جو دو بھائی ہیں جن کی اسٹوری ہے, بیسکلی دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں
ایک چھوٹا بھائی جو ہے اس کا نام حیدر ہے, بڑے کا نام کلیم ہے, اور دونوں جو ہے وہ میرڈ ہیں. چھوٹا بھائی حیدر جو ہے وہ بیسکلی امپورٹنٹ ہے, وہ اس کے بچے نہیں ہو سکتے, اور وہ اپنی وائف کو اس طرح سے اس کے جو تعلقات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا. بڑا بھائی جو ہے اس کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں. اچھا, ابا جان جو ہیں وہ ویل چیئر پہ ہیں, امی کی وفات ہو چکی ہے, اور یہ جو حیدر چھوٹا بھائی ہے obviously because he is unable to fulfill his duties with his wife, وہ اب جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے, اس کی وائف بھی اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے. وہ جو ہے جا کے اپنا ایک ڈانس گروپ کو جوائن کرتا ہے, ایروٹک ڈانس گروپ کو جوائن کرتا ہے. وہاں جا کے بیبا نامی ایک ٹرانسجینڈر وومن سے, جس کو ہم ایکچولی ایک مرد ہے, بایولوجیکل میل ہے, اس سے اس کو جی ہو جاتی ہے محبت, اور وہاں پہ وہ اس کے ساتھ اوپر ایڈوانسمنٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتا ہے. کچھ اس میں سینز ان اپروپریٹ تھے, کچھ اس میں آپ کہہ لو کہ ڈائلاگز ان اپروپریٹ تھے. 8 منٹ کا ٹوٹل کچھ اس میں سے سینسر ہوا ہے, یعنی جب یہ سینسر بورڈ میں گئی ہے ابھی دوبارہ سے سیکنڈ تھرڈ ٹائم پتہ نہیں کتنی دفعہ جا چکی ہے, تو ابھی اس میں سے 8 منٹ کا کلپ مائنس ان نے کیا ہے. اچھا, یہ وہاں پہ ان کا ایک لو اسٹوری چل رہی ہے, لیکن وہ جو بیبا ہے وہ اس کے ایڈوانسز کو پہلے تو شروع میں وہ کہتا ہے, لیکن پھر وہ اینڈ میں اس کو نا کائنڈ آف پٹ آف کر دیتا ہے کہ تم تو اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ کسی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر پائے, تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے. تو اس کو دھتکار دیتا ہے, اس کو مار پٹواتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ وہ اس کا ایک لو لاسٹ ہے, یعنی یہ اپنی محبت میں بڑا سنسیئر تھا, لیکن وہاں سے وہ ریسیپروکیٹ اس طرح نہیں ہوئی. ان دا مین ٹائم انا للہ, یہ جو اس کی بیوی ہے حیدر کی جو وائف ہوتی ہے, یہ جا کے اس کے بھائی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو ایک سین دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ جو ہے وہ اپنی کھڑکی سے باہر نا ایک مرد کو بہت ان اپروپریٹ کچھ چیزیں کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے, اور وہ اس پہ اس کے لسٹفل ڈیزائرز جو ہیں وہ پرووک ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ یہ چیز دیکھتے ہوئے جو بڑا بھائی ہے, یعنی آئی ایم سوری فار بینگ ایکسپلیسٹ, اور یہ شو کے اوپر ہم ریٹنگ بھی لگا دیں گے کہ یہ 18 سے اوپر کے لیے ان کے لیے نہیں ہے. تو جو بڑا بھائی ہے وہ بیسکلی جب اس کو دیکھتا ہے یہ حرکتیں کرتے ہوئے, تو وہ اس پہ خود ایڈوانس کرتا ہے, اینڈ دے اینڈ اپ سلیپنگ ٹوگیدر, اور وہ اس کے رزلٹ میں پریگننٹ ہو جاتی ہے. اف دیٹ وازنٹ بیڈ انف, ابا جان جو ویل چیئر پہ ہیں ان کی تیمارداری کے لیے, ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک ہمسائے میں سے خاتون آتی ہیں, اینڈ ابا جان اینڈز اپ سلیپنگ ود ہر. اچھا جی, تو یہ سیکشل ریبیلین ہے نا سر, یہ تو سیکشل ریبیلین دکھا رہے ہیں نا. یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے, یہ تمہارے بہن بھائیوں کی کہانی ہے, یہ تو میرے ابو کی کہانی, یہ کہہ رہے ہیں نا یار. تو یہ کون سے ابو ہیں بھائی, یہ کون سے بہن بھائی ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہو آپ, یہ کون سا یہ یعنی پاکستان کا 1% ہے جس کی عکاسی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ دکھا ایسے رہے ہیں جیسے یہ بالکل نارمل ہے. اور سب سے ورسٹ کیس یہ جس پہ ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ یعنی دیکھو نا, آپ نے کوئی غلط چیز بھی دکھائی ہے نا, آپ اصل بات یہ ہوتی ہے آپ کس کانٹیکسٹ میں دکھا رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ پتہ کیا ہوگا, یعنی مورل آف دا اسٹوری کیا ہے, اٹس اے میسڈ اپ مووی, اٹس ٹوٹلی میسڈ اپ, ٹوٹلی آپ کہہ لیں بائی دا ٹائم یو ول فنش واچنگ اٹ آپ کو لگے گا کہ یار آئی مین ایک بہت ڈپریسنگ سی فیلنگ انسان کے دل میں آ جاتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جہاں پہ آپ نے جو ہیرو بنایا نا وہ حیدر کو بنایا, حیدر از دا سینٹرل کیریکٹر. حیدر حالانکہ اس کی وائف جو ہے وہ لسٹ میں اس نے یہ حرکت کی ہے, ابا جان جو ہیں انہوں نے بھی لسٹ میں حرکت کی ہے, لیکن حیدر کو ٹرو لو ہوا تھا جو پورا نہیں ہوا. سمجھا رہی ہے آپ کو میری بات, دیٹس دا باٹم لائن. حیدر کو ٹرو لو ہوا تھا, وہ سچی محبت میں گیا تھا, دھتکار دیا گیا, لو لاسٹ ہوا نا, لیکن وہ لو تھا. حالانکہ یہ شادی شدہ مرد تھا جو کہ ایکچولی اپنے خواہشات کو پورا کرنے کہیں اور جا رہا تھا, اور ٹرائی کر رہا تھا ٹو ہیو اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ریلیشن شپ. اور وہ اس کا جب پورا نہیں ہوا تو اصل میں تو اینڈ میں ہیرو وہ بن گیا کہ دیکھو میری تو بیوی بھی چلے گی, میرا تو وہ بھی چلا گیا, میں کہاں آ گیا. تو ایٹ دی اینڈ یو اینڈ اپ ایمپتھائزنگ ود دس پرسن اینڈ یو تھنک یو نو واٹ, اصل میں تو سچی محبت اس کی تھی, باقی سارے جو اس کو روک رہے تھے یا اس کو سنب کر رہے تھے یا اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے, ان ساروں کا مسئلہ تھا, سارے وہ لوگ غلط کام کر رہے تھے. تو اب دیکھیں دس از دا بیسک اسٹوری اینڈ دا پلاٹ. اس کی بیس پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ فلم جو ہے یہ پاکستان کے میں جو ہے نا ریلیز ہونی چاہیے, اور گھر گھر کی کہانی اور اس طرح سے. ابو آل آپ نے اوپر سے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے ہر گھر کی کہانی ہے یہ, تو دس از دا ویئر آئی وڈ سے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پہ. تو اب میں ہمارا جو پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا شاید 1-2% ہوگا یا 3% ہوگا, اس سے اوپر نہیں ہے, وہ لوگ جنہوں نے بہت شور مچایا اور ٹویٹر پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کہ جی اس کو ریلیز کریں, آخر ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ دانیال بھائی آپ سے شروع کروں گا. اصل میں واٹس دا آبجیکٹیو, کہ اتنی کیا ان کو آخر آئی ہوئی تھی کہ یہ مووی ریلیز ہونی چاہیے, کیا اس کے پیچھے ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ جی ضیاء بھائی, سب سے پہلے تو یہ جو سائم رائٹر ہیں ان کے لیے آئی فیل سوری, کیونکہ یہ بات تو اسٹوری سن کے تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ پاکستان کے ہر گھر کی اسٹوری نہیں ہے, لیکن اپنے انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے گھر کی یہ اسٹوری ہے. تو آئی فیل سوری فار ہم کہ اگر ان کا اتنا ٹرامیٹک قسم کا چائلڈ ہوڈ تھا. خیر بہرحال
کمنگ ٹو دا وہ جو لبرلز والا آپ کا سوال ہے, دیکھیں جا بھائی میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر آپ اس فلم کی بھی ٹائمنگ دیکھیں اور وہ جو پوری اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ڈبیٹ چل رہی ہے اور آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اگر دیکھیں تو یہ کوئی آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے یہ بڑے پری پلانڈ طریقے سے آ رہے ہیں. اور یہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے یہ پاکستان کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر قدم جمانے کا طریقے ڈھونڈ رہے تھے. اور انفارچونیٹلی انہوں نے اب ایک طرح سے ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارا جو فلم انڈسٹری ہے, یا جس کو یہ آرٹ کا نام دے رہے ہیں, آرٹ اینڈ کلچر سے ایسوسیٹیڈ جتنے بھی ادارے ہیں, ان کے اوپر یہ بالکل قابض ہو چکے ہیں. اور اب یہ ان کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو کے ذہنوں کو پلوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا دیکھیں بنیادی ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ سے کھلی کھلی بغاوت ہے, اور یہ شیطانی ایجنڈا ہے صحیح, کیونکہ اللہ سے بغاوت پر تو شیطان ہی اکساتا ہے. اچھا, میں اس پر بڑا حیران تھا کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے ایک دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنا دی اور سارا کچھ کر دیا, اور یہ کئی لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا بھی کہ یعنی ہمارے ملک میں کام ختم ہو گئے سارے, یعنی پرائم منسٹر صاحب کا بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے, تو سارے کام یعنی دیکھیں نا ہمارے ملک کے مسائل چل رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے اپنی ساری توجہ جو ہے وہ ایک فلم کی طرف کر رہے ہیں کہ نہیں اس پہ کمیٹی بیٹھنی چاہیے اور میں خصوصی ایکشن. اتنی کیا قیامت آ گئی کہ فلم پہ آپ اتنی بڑی جی اس پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈالی جائے. اب آپ پریورٹیز دیکھیں نا, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان میں 30 ملین لوگ ایسے ہیں اس وقت جن کے سروں پر چھت نہیں ہے, فلڈز میں ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے, سردیاں آ چکی ہیں, ان کے اوپر کوئی کمیٹی نہیں بنی. ابھی آپ کے بلوچستان کے اندر KPK کے اندر ٹیررزم کے جو حالات چل رہے ہیں, بلوچوں کے جو مسائل ہیں, پختونوں کے جو مسائل ہیں, ان کے اوپر نہ ان لوگوں کو خیال ہے نہ گورنمنٹ کو خیال ہے. اس کے علاوہ اکانومی کے کیا حالات ہیں, پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے ہیں, ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرے. اور ایسے میں ایک نیا فتنہ یہ لایا جا رہا ہے, اور یہ میرے خیال میں کہ ایک نیچرلی ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہم ایز اے سوسائٹی نا بہت ونریبل ہیں صحیح ہے. اور ایسے میں انہوں نے حملہ کیا ہماری اسلامی اور ہماری مشرقی اقدار کے اوپر. اور یہ اس کو تو میں کلیئرلی کہوں گا کہ یہ دیکھیں ہمارے جو اسلام پسند جو کہ میجورٹی میں ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ, اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے خوف زدہ ہیں, وہ پریشان ہیں بہت زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثقافتی دہشت گردی ہے, کلچرل ٹیررزم ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر انہوں نے وار کی صورت میں ایک طرح سے امپوز کی ہے. اور یہ جو ان کا ایجنڈا ہے جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ اللہ سے بغاوت ہے صحیح ہے, لیکن ابھی ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ کھل کر سامنے آئیں اور یہ اسلام کو گالی دیں یا یہ نعوذ باللہ کچھ اور کریں. تو یہ پھر آپ جیسے لوگوں کو اور سینیٹر مشتاق جیسے لوگوں کو جو اس کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کو یہ گالی دیتے ہیں. اور اگر آج یہ لوگ بھی ان کے راستے سے ہٹ جائیں تو ان میں اتنی جرت بھی ہو جائے گی کہ یہ ڈائریکٹ نعوذ باللہ آپ کے اسلام کے اوپر یہ تہمتیں لگائیں گے اور باتیں کریں گے, اور اس کو یہ جاہلیت کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی, جو کہ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو نعوذ باللہ جاہلیت کے ساتھ ایکویٹ کیا جائے. تو یہ بڑا ایک پری پلانڈ ہے, اور اس سے ہو کیا رہا ہے. اچھا, ایک اور ایویڈنس میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں, وہ یہ کہ ان کے جو ورائٹی میگزین ہے اس میں یہ ان کے جو ایک پروڈیوسر ہیں چرن پتہ نہیں کون نام ہے, انڈین پروڈیوسر ہیں اس کے, وہ اپنے منہ سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ یہ پہلی پاکستانی فلم ہے جو کمپلیٹلی US فنڈڈ ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا آخر ایسا ایجنڈا ہے کہ جہاں پہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, ورائٹی میگزین کے اندر بڑا مشہور میگزین ہے, اس کا آرٹیکل ہے, اس میں انہوں نے ان کا کوٹیشن مینشنڈ ہے کہ جی وی آر ویری پراؤڈ کہ یہ پہلی فلم ہے جو کہ کمپلیٹلی US فنڈڈ ہے, پہلی پاکستانی فلم ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر کی بات ہے, ہماری لوکل بات ہے, تو آپ کو امریکنس کیوں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی بات کیا ہونی چاہیے؟ اچھا, یہ اس پہ پہلے بھی آپ کے ایک پوڈ کاسٹ پہ بات ہوئی تھی. دیکھیں پہلی بات یہ کہ بریفلی رکھ دیتا ہوں سامنے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم انہوں نے ختم کر دیا. سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہر ایک الٹرنیٹ آئیڈیالوجی ایگزسٹنگ یا پریویلنگ آئیڈیالوجی کے لیے یا سسٹم کے لیے جو پریویل کر رہا ہوتا ہے ایک تھریٹ ہوتا ہے. جس طرح کیپٹلزم کے لیے کمیونزم ایک تھریٹ تھا, تو آپ دیکھ لیں وہ کولڈ وار ہوئی, سارا کچھ ہوا. اور اسی طرح ابھی جو اسلام ہے وہ ایک الٹرنیٹیو سسٹم دیتا ہے ہر چیز میں. تو یہ ایگزسٹنگ اور پریویلنگ سسٹم کے لیے جو ابھی غالب ہے دنیا میں, اس کے لیے ایک نیچرل تھریٹ ہے, ایک نیچرل سی بات ہے. تو یہ اس کے بالکل اس کو نا
ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پولیٹیکل فرنٹ پہ انہوں نے آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو ختم کر دیا. اکنامک فرنٹ میں اسلامک اکنامک سسٹم آج آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اسی طرح لیکن ایک چیز جو بڑی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح کریں, وہ تھا اسلام کا خاندانی نظام. ہمارا فیملی سسٹم تھا, انسٹیٹیوشن آف فیملی تھا, وہ اتنا مضبوط تھا, اور ہمارے گھروں سے ہی ہمارے لوگوں کی ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ معاشرے میں برائیوں سے جتنے زیادہ بھی ایکسپوز ہو جائیں, بہرحال ان میں کچھ نہ کچھ غیرت کے اور حمیت کے جذبات جو باقی رہتے ہیں, بہنوں کی بڑوں کی جو قدریں ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ابھی اس سسٹم کے اوپر حملہ ہے. اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو مووی ہے اسپیشلی ہے جوائے لینڈ کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے تو یہ دیکھیں آپ, اور کہا یہ جا رہا ہے رائٹر کی جانب سے کہ یہ ہمارے فیملی سسٹم کی بالکل صحیح عکاسی ہے. تو یہ ہمارے فیملی سسٹم کے اوپر بالکل حملہ ہے, اور اسی لیے چاہتے ہیں جو آپ نے امریکن ایجنڈا والی بات کی, آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. 2016 میں غالباً ایک رپورٹ آئی تھی یو ایس ایڈ اور کچھ یہاں پر ہماری لوکل آرگنائزیشنس کے اشتراک سے, سائلنٹ نو مور کے نام سے, جو کہ بیسیکلی ٹرانسجینڈر لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر انہوں نے کی تھی. تو اس میں تو انہوں نے باقاعدہ اپنی ریکمنڈیشنز میں جو سب سے بڑی ریکمنڈیشن یہ دی تھی, انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ زیادہ تر ڈانسنگ اور سیکشول ورک اور اس طرح کی چیزیں وابستہ ہے. تو جو آرٹیکل 377 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا پاکستان کے, اس کو امینڈ کیا جائے. تو یہ تو ان کے جو عزائم ہیں وہ کافی پہلے سے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک فری سوسائٹی ہو جہاں پر سیکس بالکل عام ہو, ایزیلی اویلیبل ہو. اسے ہوگا بجائے کہ وہ یہ کہنے کے کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے آپ کی خواجہ سرا کمیونٹی ہے, بجائے کہ ان کو سیکس ورک سے نکالا جائے اور رسپیکٹیبل پروفیشن میں ڈالا جائے, بجائے کہ ان کو بھیک مانگنے سے نکالا جائے, بجائے کہ ان کو شادیوں پہ ناچنے گانے اور پیسے پھینکنے سے باہر نکالا جائے, وہ الٹا یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ جو زنا ہے, زنا کی پنشمنٹس ہیں ان کو کم کر دیں تاکہ یہ آرام سے زنا کر سکیں. کم نہ کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں ختم کر دیں ان کو, ختم کر دیں, اور پاکستان کے اندر سیکس کو بالکل عام کر دیا جائے, اور بیسیکلی میک دیم اینیملس, تاکہ یہ بالکل جانور بن جائیں. آگے ان کا اکنامک سسٹم تو ہے نہیں, پولیٹیکل سسٹم ہے نہیں, اور یہ جو ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں, تو وہ بھی جب ختم ہو جائے گی تو اور پھر ہمارے, اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر کیونکہ ہم مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارے اوپر جو اللہ کا عذاب آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلاب وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو آلریڈی ہمارے اوپر آ رہی ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے ہم جا کدھر رہے ہیں. ہمارا جو آج میں سڑکوں پر جاتا ہوں, باہر جاتا ہوں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, تو یقین جانیے مجھے خوف آتا ہے جس طرح عدم برداشت لوگوں کے اندر آ چکی ہے. لوگ اکانومی کی بھی سچویشن بالکل عذاب کا حصہ اصل میں یہ جو عذاب والا معاملہ ہے نا, یہ اس کو تو یہ ایکنالج نہیں کرتے اب کہ یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے بھی یا نہیں. یہ مسئلہ ہی وہاں سے وہ ختم ہو گیا ان کا کہ وہ اس سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اب وہ اتنا غافل ہو چکا ہے دل کہ وہ یہ سمجھ نہیں پاتا اب کہ اللہ اور اللہ کی ناراضگی کوئی چیز ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ جو گلیوں محلوں میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں یا بڑی آفات جو آتی ہیں, یہ اس کا ایک مظہر ہو سکتی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا شروع میں ایجنڈا پشنگ کی, اس کی بہت ساری چیزیں ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہیں. جیسے ہم نے ایک ٹویٹ دیکھا یو ایس ایمبیسی جو اسلام آباد میں ہم سے کچھ دور یہاں سے, اس نے بڑے اوپنلی پاکستان میں بیٹھ کے, وہ ایک یو ایس مشن ہے جو پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنی بڑے آرام سے اپنے ٹویٹ کیا آفیشیل ہینڈل سے کہ جی ہم, اس کا کچھ یوں تھا لب لباب کہ جی ہم پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ایل جی بی ٹی کیو موومنٹس کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی ٹرانسجینڈر لوگ ہیں یا جو بھی ہومو سیکشولز ہیں. انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ایل جی بی ٹی کیو اور ہومو سیکشولز ان کو, تاکہ یہ اپنے سکھ چین سے رہ سکیں اپنے خواہشات کے مطابق. اوور آل مفہوم یہ بنتا ہے اس کا. یہ ہم نے دیکھا, اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اس کے فوراً بعد یا اس کے آس پاس ہم نے دیکھا ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا تھا جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے انالائز کیا ہوا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائسیکٹ اٹ اگین, بٹ وی سو کہ کتنی بڑی پرابلمس تھی اس میں. جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ابھی ٹرانسجینڈر ایکٹ کا مسئلہ بھی ختم ہوا ہے, ابھی 1-2-3 مہینے ختم نہیں ہوا, ابھی بھی وہ کورٹ میں چل رہا ہے, لیکن کم از کم اس کو اچھی طرح ڈسکس کر کے عوام کے سامنے آ گیا وہ. اس کے فوراً بعد 2 مہینے بھی نہیں گزرے ابھی تو یہ ایک نیکسٹ مووی آ گئی ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے بھی مینشن کیا اور ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی مینشن کیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں اس طرح سے وہ اسکیپٹیکل ہیں. ایسے ہی نہیں کہ یار یہ کوئی رینڈم مووی ہے اور وہ بائی چانس جو ہے نا وہ اس موضوع پہ آ گئی ہے. جب ہم اس کی پروڈکشن میں پروڈیوسرز دیکھتے ہیں باہر کے نان مسلمس, امریکنز, انڈین اوریجن کے رائٹرز میں ہم دیکھتے ہیں
امریکن رائٹر ہے اس میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے مینشن کیا تھا. اور ساتھ ساتھ ہم یو ایس ایمبیسی کے یہ ٹویٹ دیکھتے ہیں, جب ہم ان کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں نا تو پکچر میں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی پراپر ایجنڈا نظر آ رہا ہے. اور IMDb پہ بھی جو جس طرح سے لکھا ہوا اور جو ایوارڈز ملے ہیں اسے, اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ there is something going on. It's not a random میں تو اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں عمر بھائی کہ جیسے آج کوئی ہندو کمیونٹی اگر اٹھ کے نا پاکستان میں سے, وہ اپنا جو سسٹم ہے, اپنا جو ان کا دین ہے, وہ پورے پاکستان پہ نافذ کرنے کی کوشش کرے, اٹس جسٹ لائک دیٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی گروپ کھڑا ہوا ہے, یہ ان کی جو بھی بات ہے وہ تو قرآن اور شریعت سے بالکل ٹکرا رہی ہے, جیسے ہم نے میرج والی بات کی تھی لاسٹ ٹائم, اینڈ دے آر اٹیکنگ ایوری سنگل تھنگ ون بائی ون. اچھا علی بھائی, میں سیکنڈ کوشچن میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں خاص طور پہ, وہ یہ کہ ایک سوال لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جی آپ کے بات کرنے سے نا لوگوں کو اور پتہ چل رہا ہے اس مووی کے بارے میں, اور یہ جو ہے نا یہ کائنڈ آف ایک پروموشن ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو کیا یہ اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے اس کی پروموشن میں ہے, یا میں تو اس کو ون آف دا موسٹ بوگس آرگیومنٹس سمجھتا ہوں. جب آپ کے پاس بات کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ والی بات کسی پہ ڈال دیں کہ یار آپ پروموشن کر رہے ہیں. جب تک آپ کسی برائی کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی آپ ویٹ کریں تب تک جب تک وہ پھیل جائے تب آپ پھر بات کریں, یہ کیسے؟ تو دس ڈز ناٹ میک سینس. نہیں, اور ایز مسلم ہمیں تو حکم ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا, اس میں یہ چیز تو نہیں آتی کہ آپ مارکیٹنگ کر دو گے بالکل بھی. اور آئی تھنک جو یہ بھی بات ہے کہ اصل میں جب آپ کی کوئی بھی چیز اس طرح پھیلنا شروع کرتی ہے, آپ اگر اس ٹائم پہ بات نہیں کرتے, اگر آپ اویئرنیس نہیں کرتے, تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ چیز نکل جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے, مارکیٹ میں عام ہو جاتی ہے, ایوری بڈی از ناؤ ڈوئنگ اٹ, اور پھر اب آپ کو نا فیو مومنٹس لیٹر آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یار اب تو وہ چیز ہو چکی ہے. اور مارکیٹنگ بھی نا دیکھیں, مارکیٹنگ کا جب آپ ورڈ یوز کرتے ہیں نا یا اویئرنیس کا, تو دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو ہوتی ہے. اویئرنیس کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی. ہم لوگ جو جوائے لینڈ کی یا کسی اس LGBTQ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل, یا پرنسپلس کی بات کر رہے ہیں, تو ہم پرنسپلس کی بات نیوٹرل تناظر میں نہیں کر رہے, بلکہ اس کے بارے میں لوگوں کو ایک حق کا ویو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وچ از نیگیٹو, کہ یہ چیز نیگیٹیولی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس سبجیکٹ وی آر مارکیٹنگ اٹ نیگیٹیولی, یو نو. اور آئی تھنک اس میں یہ بھی ایک اسپیکٹ آتا ہے کہ اب کوئی بھی اگر بندہ لیٹس سپوز کہ جوائے لینڈ دیکھنے جاتا بھی ہے تو وہ بڑا اس کا انٹینٹ بڑا کلیئر ہوگا, کہ یہ نہیں کہ کوئی رینڈملی بندہ اٹھ کے اچھا مووی آئی ہے, اچھا کینز میں اس کو اوارڈ ملا ہے, کوئر پام اوارڈ ملا ہے, اچھا فلاں فلاں یہ ملا ہے, اور دیکھتے ہیں یار کیا ہے, ہم لوگوں نے اتنی بات کر دی ہے نا کہ اب جو بھی جائے گا نا اس کی انٹینشن بڑی کلیئر ہے. ایگزیکٹلی, ہم نے لوگوں کو اکوپ کیا ہے ود دا رائٹ نالج, تاکہ وہ ایک انفارم ڈیسیجن میک کریں. یہ نہ ہو کہ وہ اور ان کے بچے آرام سے فلم دیکھنے چلے جائیں اور آگے جا کے پتہ چلے کہ یار یہ جو ایکچوئل فیملی کا جو سسٹم آپ نے دکھایا ہے, جس کے اندر ہر بندہ ہی ایک سیکشول ریبیلین کوٹ ان کوٹ ان کے اپنے الفاظ ہیں, اس کے تھرو گزر ہے. سو یہ تو آئی تھنک بڑا اچھا ہو گیا. ایک اور سوال ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جب ہم لوگ ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ نا انٹرسیکس کے بارے میں کیئر نہیں کرتے, یو گائز ڈونٹ کیئر اباؤٹ انٹرسیکس پیپل اینڈ دیئر رائٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ مرڈر ہو جائیں, آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ قتل ہو جائیں, آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ جو ہے نا ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو یہ اس طرح کی موویز بنا کے نا وہ تو اصل میں ان کو ان کے ریئل پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب ان کے بارے میں کرٹیسزم کرتے ہیں تو بیسکلی آپ جو ہے یو آر ٹرائنگ ٹو بیسکلی ٹیک اوے دا رائٹ آف انٹرسیکس پیپل. سب سے بڑا جو ہے نا دجل وہ ہے یہ کہ جب بھی یہ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو یہ اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں انٹرسیکس کو, ادروائز یہ انٹرسیکس کو یوز نہیں کریں گے, ادروائز یہ اپنے ٹرانسجینڈر میل اور ٹرانسجینڈر فیمیل کو یوز کریں گے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو مکس دیز ٹو انٹرسیکس ہو جینوئنلی بایولوجیکل پرابلم کے ساتھ ہیں اور ان کا حل موجود ہے, جس طرح سے ہر دوسری ڈیزیز کا حل موجود ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ موجود ہوتا ہے. انٹرسیکس کی جو اب نارملٹی ہے اس کا حل موجود ہے, اس کی کریکٹیو سرجری ہو جاتی ہے. دین یو پٹ دیم ان ایدر میل کیٹیگری اور فیمیل کیٹیگری, ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک چیز ایڈ کر دوں بچانے کے لیے, جی ایک چیز ایڈ کر دوں, اگر یہ اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہوتے نا انٹرسیکس کے حوالے سے, تو یہ اپنا جو انہوں نے لا بنایا نا اس میں یہ لکھتے ہیں انٹرسیکس پرسنس پروٹیکشن آف ایکٹ. ہاں, تو وہ ٹرانسجینڈر کے نہیں کیا بالکل, بلکہ سینیٹر مشتاق نے انٹرسیکس کے لیے بھی لا جو ہے وہ بل انٹروڈیوس کروایا ہے. تو جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرسیکس کے خلاف ہیں, بھائی ہم تو ان کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں, ان کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ فلم میں دیکھنا نا, فلم میں جو بیبا ہے اس کو آپ نے ٹرانسجینڈر کا ہے, ٹرانسجینڈر میل کا ہے نا, اس کو ٹرانسجینڈر وومن کا ہے, ٹرانسجینڈر وومن کا. ٹرانسجینڈر وومن کون ہوتا ہے؟ جو بایولوجیکل, اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں, سرچ اٹ آن گوگل, ٹرانسجینڈر فیمیل از اے پرسن ہو از بایولوجیکلی میل اینڈ ڈریسز اپ لائک اے وومن بیکاز
he or she feels that way, identifies as self perceived gender identity جی آپ اس کو ٹرانسجینڈر فیمیل کہہ رہے ہیں مووی کے اندر, اور سارے حقوق کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ انٹرسیکس کی باتیں. مزے کی بات پتہ کیا ہے, انہوں نے نا وکیپیڈیا کا ڈیفینیشن چینج کروائی. وکیپیڈیا میں جوائے لینڈ چینج کرائی اور لکھا ہوتا کہ ہیدر فالز ان لو ود اے وومن. نہیں وومن لکھا ہوا ادھر, اچھا جسٹ وومن. ابھی ریسنٹلی تو میں نے انٹرسیکس وہ چینج ہو گیا, انٹرسیکس کا نہیں یار مسئلہ, اب وہ وومن ہو گیا کہ وہ اچھا اصل میں نا کوئی بندہ پڑھ رہا ہے, کہے گا اچھا تو فالز ان لو ود اے وومن, سو واٹس دی بگ ڈیل, اتنا شور کیوں مچا رہا ہے. اب آگے کیوں نہیں لکھا, کیونکہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرانس ویمن آر ویمن, تو اس لیے انہوں نے کیا کہ نا اصل میں یار انہاں للہ کتنی ایک پوائنٹ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہم نے کئی دفعہ کلیریفائی کیا, ابھی علی بھائی نے بھی اس پر روشنی دوبارہ ڈال دی ہے کہ انٹرسیکس پیپل وی اسٹینڈ فار دیم ایکچولی. اور آپ یہ ذرا دیکھیں کہ یہ میں americanccongress.org سے میں کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ان کی پرسنٹیج کتنی ہے. دے سے کہ اٹ از ایسٹیمیٹڈ that up to 1.7% of the population has an intersex trait, and that approximately 0.5% of people have clinically identifiable sexual or reproductive variations. It is such a low percentage, first of all 1.7. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ معاشرے کی عکاسی ہو رہی ہے اور یہ نارمل پرابلمس ہیں, کیونکہ اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے ٹرانسجینڈرزم والا, اور باقی جو ایشوز ہے بھائی نے جو شروع میں بتائے ہیں وہ کائنڈ آف سیکنڈری ہیں. تو فرسٹ آف آل یہ 1.7% پیپل کی بات ہو رہی ہے. امیجن دیٹ اٹ از سچ اے لو پرسنٹیج, اٹس ناٹ اے نارمل پرابلم, پریویلنٹ پرابلم ان دا کنٹری, جو کہ اتنی ساری ابھی ہم نے اور پرابلمس کی طرف روشنی ڈالی ہے. تو اس کے لیے آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی یہ اگر کوئی بندہ سوچے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ کوئی وجہ ہے پھر اس کے پیچھے, یہ نارمل نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مین پرابلم ہمیں اس میں, ون آف دا مین پرابلمس ہومو سیکشولیٹی, کیونکہ اس سے وہ پروموٹ ہو رہی ہے. کیونکہ جو ٹرانسجینڈر وومن ہے وہ ایک میل ہے جس نے اپنے آپ کو ٹرانس کیا ہوا ہے, یعنی وہ موو ہوا ہوا ہے دوسرے جینڈر کی طرف, اور دوسرا میل جو کہ ایک شادی شدہ بندہ ہے وہ اس کے ساتھ ان لو آ گیا اور آپ اس کو دکھا رہے ہیں, اینڈ یو آر وکٹمائزنگ دیم, یو آر شوئنگ دیم ایز دے آر وکٹمس. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. مجھے تو ٹینڈر لو یاد آ رہا ہے, وہ ٹینڈر لو, ہاؤ دے مینیپولیٹ تھنگز. جیسے آپ نے پیچھے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا نا کہ میڈیا جو ہے نا, میڈیا وار وہ ایسی ہے, آپ کسی کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں, کسی کو بھی برا بنا سکتے ہیں. اٹس دا وے ہاؤ یو چوز ورڈس. تو ایک انٹرویو میں ایک پوڈ کاسٹ میں وہ کہا جا رہا ہے کہ کتنا اس بندے کا نا ٹینڈر لو ہے, مطلب وہ وائف کے ساتھ بھی سنسیئر ہے اور اس کا اس سے پیار باہر بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم کہ ٹینڈر لو ہے اور آپ لوگ اس کو دیکھیں. اصل میں نا مجھے کسی نے یہ کہا کہ دیکھیں اس فلم میں نا ایک سوال تھا کہ جی اس فلم میں کوئی سینز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ذرا غور کیجیے گا, بڑا معصومانہ سوال ہے کہ دیکھیں آپ اس فلم کو کیوں بین کرنا چاہتے ہیں جب اس فلم میں کوئی سینز نہیں ہیں. مطلب یہی پرابلم ہے. اچھا دیکھیں رکوئے, دا تھنگ از آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی انٹیمیٹ لو کا سین نہیں ہے, کوئی کسنگ سین نہیں ہے, کوئی اور سیکشولی ایکسپلسٹ سین نہیں ہے. تو میں تو کہتا تھا کہ اگر اس میں ایکسپلسٹ سین ہوتا نا تو میں کہتا پلیز ریلیز جوائے لینڈ. پھر تو کر ہی نہ سکتے, کیونکہ پتہ کیوں کہتا میں کہتا ریلیز جوائے لینڈ. یو نو وائی؟ بیکاز اگر کوئی بندہ بھی جو فطرت پہ نا وہ یہ ایکٹ دیکھے گا وہ اتنی بری طرح متنفر ہوگا, وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے وہ کہے گا توبہ میری توبہ. کیونکہ یہ جو ورڈ ہے نا کہ ٹینڈر لو, آپ اس کو فزیکل ایکٹ جب اگر آپ دکھائیں گے تو اس کے اوپر تو باقاعدہ ریسرچز ہیں. یعنی یہ اگین میں تھوڑا سا مزید ڈیفائن کر دوں, ایک میل کے ساتھ سیکشل جو ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ اگر آپ دکھا دیتے ہیں نا ایکسپلسٹلی, تو پھر میں کہتا ریلیز کرو اس کو. کیونکہ جب آپ نے گن دکھانا ہی ہے, کیونکہ ایک یہ اعتراض ہے ہم تو جی معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں, ہم تو جی معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں, تو پھر آپ وہ سین بھی دکھا دیں نا. اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں آپ, اتنا کیوں تکلف کر رہے ہیں کہ آپ صرف ان کی اوپر سے سپرفیشل لو اسٹوری دکھا رہے ہیں. آپ پھر پورا دکھائیں, کیونکہ اب آپ چاہتے ہو نا کہ معاشرے میں ہم عکاسی کرنا چاہتے ہیں, جو گندگی ہوتی ہے وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں, پھر آپ دکھائیں گندگی پوری تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. آدھی پکچر کیوں دے رہے ہیں, یہ کیوں پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح آگے والا جو پارٹ ہے وہ سارا بلرڈ آؤٹ ہے. وائی از اٹ بلرڈ آؤٹ؟ وائی ڈونٹ یو ٹیل them what will actually happen? Why don't you tell کہ اس کے بعد consequences کیا ہوں گے, منکی پاکس ہوگا, ایڈز ہوگا, HIV ہوگا, فلاں ہوگا, اور آپ کے جو یعنی پرابلمز آپ کے ساتھ جو کریٹ ہوں گے اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ I think just by seeing that very process a lot of people would be turned away. جی. اچھا میں اپنی وہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں مین ایک پرابلم جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف رجحان اور پروموشن ہے اس کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا انالائز کریں نا, اور بینگ اے مسلم خاص طور پہ کریں, آپ کو نظر آتا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل فوربیڈن ہے, یہ ایک ان نیچرل ایکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا, اور یہ فطرت کو تھوڑی سی نا گھن آتی ہے, تھوڑی سی ٹھیک ٹھاک گھن آتی ہے, اچھی خاصی گھن آتی ہے. مطلب یوں میں کہنا یہ چاہتا کہ عام بندہ وداؤٹ تھنکنگ اینی تھنگ
امیجیٹلی نارملی چاہے وہ کرپٹ بھی ہو مینٹلی تھوڑا سا گن آئے گی اس کو بھی. اس لیے میں نے شاید تھوڑا سا تھوڑی کہہ دی اس کے لیے بھی. عام بندے کو تو واقعی بہت گھن آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو نیکسٹ اس سے دیکھیں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس میں انڈلج ہوتے ہیں زیادہ تر جو فطرت سے آگے نا تھوڑا سا اپنے نفس کو, اپنی ہوا, اپنی جو ہوس ہے اور خواہشات ہیں نا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مطلب دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ریسٹرکٹیڈ بائی اینی لا اور ریگولیشن, چاہے وہ ملکی ہو یا ریلیجن کی ہو. وہ اپنی خواہش کو سب سے آگے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف جو کہ ون آف دا ویری پرومیننٹ سوراز ہے قرآن کی, اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز, ایک آیت میں بڑی کلیئرلی ایک چیز بتائی ہے جس کو آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں آگے اور پچھلے پارٹ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس کی اتباع, اس کو فالو کبھی نہ کرنا جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے, وہ اپنی ہوا, اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, جو بندہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے نا اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہوا ہوتا ہے. اب اگر آپ غور سے دیکھیں یہ جو ہومو سیکشولز ہیں یا جو اس میں پارٹیک کرتے ہیں ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہوا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پہلے والی بات کو آپ آگے رکھ لیں یا پہلے رکھ لیں, بائی دونوں ڈائریکشن سے یہ کنیکٹڈ ہے کہ ان کو ہم نے اپنے ذکر سے اپنی یاد یا اپنی جو خوف ہے, اللہ کے خوف ہے نا, اس سے غافل کر دیا, ہو گیا ہوا ان کا دل. اللہ نے نہیں کیا ہوا بائی دا وے, یہ اس حد تک کراس کر چکے ہیں اتنی حدوں کو کہ وہ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ان کا اللہ کی طرف سے دل غافل ہو چکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آلریڈی ایک طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں قرآن میں کہ خواہشات کے پیچھے شتر بے مہار ہو کے کہ کوئی لمٹس نہیں ہے, جسٹ فالو یور ڈیزائرز, دیٹ ہارم پرنسپل اپلائی کرتے ہوئے دین ڈو لائک دیٹ. یہ والا ایجنڈا یہ جو لبرلز بھائی آپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. آپ کو پتا آپ جب یہ باتیں کریں گے نا, دے وڈ ٹرائی ٹو برنگ دی آرگومنٹ ٹو. اچھا اس میں ایک ایڈیشن کر دوں, دیکھیں آپ نے بات کی کہ وہ جو ایکٹ آف سیکشول ریبیلین ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, پورا دکھا نہیں رہے. آپ کو پتہ قرآن میں جو زنا کے بارے میں آیت آئی ہے ولا تقربوا الزنا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, اللہ نے کہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. صحیح ہے, قریب بھی نہ جاؤ. یا تو وہ راستے جو زنا کی طرف لیڈ کرتے ہیں یا اس کی طرف جو کرتے ہیں, تو پھر آگے آتا ہے انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, بے شک بدکاری کے پاس نہ جاؤ اور بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یعنی کہ وہ راستے جو بدکاری کی طرف لیڈ کر رہے ہیں وہ راستہ بھی بہت برا راستہ ہے اور وہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. تو قرآن میں تو یہ حکم ہے, اور یہ اگر اس کی طرف دے رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. سبحان اللہ. گائز مجھے ایک اس وقت موٹر سائیکلوں کی آواز آ رہی ہے اور ہمارا ایک سیگمنٹ اس وقت ویو ہے جی, جو کہ ہے ویور آف دا ویک سیگمنٹ. سو انشاءاللہ جی آج کا ویور آف دا ویک سیگمنٹ, اس میں ہم سب سے پہلا کامنٹ لے رہے ہیں. یہ ہے جی, ان کا نام ہے ایریلسٹ, اور ان کا کامنٹ ہے کہ جی آئی لسن ٹو یو وائل ڈیلیورنگ نیوز پیپرز ایٹ مڈ نائٹ ان فن لینڈ. آئی کین سے آئی لرنڈ اے لاٹ. اسٹے اسٹرانگ بردرس. اور 2 بائسیپ والے سائنس بنے ہوئے. تو ماشاء اللہ جی یہ فن لینڈ میں رات 12 بجے نیوز پیپر ڈیلیور کرتے ہوئے ہماری ٹاک سنتے ہیں, جزاک اللہ خیر. زیب علی کا کامنٹ ہے, کہہ رہے ہیں آئی گو ٹو پک اپ مائی بردر ونس ایوری ویک فرام ورک 6 AM in the morning. I live in New York. I listened to this series throughout my ride. I used to look at American architecture with awe before, but now I look deep and realize these mere architectural marvels are nothing if what's inside is corrupted. بڑی ہیوی بات کر گئے. کہہ رہے ہیں this society is headed to rock bottom. The outside is grand but dead on the inside. ہیوی مائک ڈراپ. زیب علی بھائی نے ماشاء اللہ نیو یارک سے کامنٹ کیا. بڑی بات ہے کہ اوپر سے جو عمارتوں کی خوبصورتی ہے وہ اور جو اندر کے حالات ہیں بہت فرق ہے. میمونہ امن کا کامنٹ ہے جی, کہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم راجا بھائی, آئی ریسنٹلی گریجویٹڈ ود دا ہائیسٹ CGPA فرام اے ویل نون یونیورسٹی ان انٹیریئر سندھ in a teaching education program, B.Ed honors. I'm not on social media like Facebook, Twitter and Instagram. It's my personal choice. I faced a lot of judgment over there, therefore I left it. I'm getting married soon, therefore I'm staying at home, not doing a job anywhere for now. I was going through a phase, so I started watching YC videos, also tafsir videos too. You won't believe my iman has touched the sky. The way I make duas are now completely transformed. I've started reading Quran with tafsir too, and I keep a highlighter and pen as suggested by you.
I'm also spreading awareness about the Transgender Act 2018 fitna in my vicinity too. Although I'm facing criticism, but I'm continuing my work. Otherwise, Jazakallah for your contributions. May Allah bless you and your team. So alhamdulillah یہ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ ہمارے کانٹینٹ سے افیکٹ بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ نہیں کہ صرف کانٹینٹ سنتے ہیں بلکہ خود ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, خود لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ we're very glad to hear that. اریبہ خان کا کامنٹ ہے کہ جی السلام علیکم to the entire panel. Listening to your podcast from Makkah in my very little spare time while playing with my 4-month-old son. We both love to listen to MWA. تو یہ 4 مہینے کا بچہ بھی جو ہے نا یہ MWA بن رہا ہے جی ماشاءاللہ every week. I think he is probably your youngest listener. I can assume that is true. Alhamdulillah, performed my Umrah yesterday and I can't tell you how extremely beautiful the sight of Kaaba was. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانا دوبارہ سے نصیب فرمائے. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all my brothers and sisters with this experience inshallah. Ameen. Will make special prayers for all of you to keep up with the exceptional deed you're doing for Allah's deen. تو ماشاء اللہ جی یہ مکہ سے ہم بڑے انٹرنیشنل ماشاء اللہ ہماری ویورشپ ہے. احسن اسرار کہہ رہے ہیں I went in with this podcast. یہ پچھلے والے پوڈ کاسٹ کی بات ہو رہی جو ہم لوگوں نے فائنل شو ڈاؤن کے نام سے کیا تھا جس میں کرکٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا اینڈ سو آن. تو کہہ رہے ہیں I went in with this podcast due to the final showdown of cricket as I'm more interested in the topic than any, but came out of this video worrying about my specific deeds which I am into that I regret and wanting to shape up myself for changing them from a year's time now because of listening about the minor signs of the real final showdown. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us and have mercy on us, and thank you guys for explaining in such detail these signs that are in front of us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you guys. Ameen. Jazakallah khair. So اب یہ دیکھیں وہ دیکھنے کرکٹ کے لیے گئے تھے اور فائنل سائنس یہ کہتے ہیں میں الحمدللہ چینج ہوا. تو دس ویری گڈ احسن بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. زویا مریم کہہ رہی ہیں السلام علیکم زیا بھائی اینڈ ٹیم. The way you people are putting so much effort in order to make youth aware about our religion is commendable. اور کہہ رہی ہیں کہ I must say you guys are playing the role of Ashab Kahf for Generation Z. May Allah give us all tons of reward for efforts. Jazakallah. So اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے جی ہماری کوششیں. علی خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم زیا بھائی, listening to your lecture in flight. تو یہ اب جہاز میں ویسے تو ایئرپلین موڈ پہ ہونا چاہیے آپ کو, لیکن چلے وہ ٹیک آف کے بعد آپ ڈاؤن لوڈ کیا انہوں نے. ہاں ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا. ہیٹس آف ٹو یو اینڈ یور ٹیم, ماشاء اللہ امیزنگ پوڈ کاسٹ. یو آلویز پن پوائنٹ دی ایکچوئل پرابلم and come up with a knowledgeable answer in relation to Quran and Hadith. A person with even a low degree of Iman will agree to everything you describe, and it acts as a catalyst for bringing the Iman back honestly. Our Muslim Ummah is going through the toughest times and it seems like the end of time where fitnas are coming in like rain. But alhamdulillah, we have people like you spreading the word of Allah and keeping our hopes and Iman high. By the way, alhamdulillah, Joyland will not be allowed by censor board due to efforts of all of you. I make dua that He gives you more strength so you can spread this to the whole ummah, and rest of us do our part as well by spreading the word of Allah subhanahu wa ta'ala. اور آگے انہوں نے دعائیں لکھی ہیں اور لکھا کہ another outstanding episode MWA, اور ایک cool emoji بنایا ہے, ایک salute emoji بنایا ہے اور دعا emoji بنایا ہے. تو this is very good combination for anyone who wants to use emojis. Last 2 comments لے لیتے ہیں. مصب کہہ رہے ہیں was just having a bad day. Listening to your podcast always makes me relaxed and motivated to not be focusing too much on this dunya. You guys are just gems, and I'll make sure when I meet Allah, I'll tell him that you guys were the ones that made me go to Jannah. Allahu Akbar. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتی بنائے اور آپ کو بھی بنائے. آمین. یہ بہت اچھی دعا کی آپ نے. آخری کامنٹ جی سارا خان کا ہے, کہہ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ضیاء, I hope this channel never ends and keep spreading awareness. جزاک اللہ خیر. اور انہوں نے 1 2 3 5 cool emojis بنائے which is an honorary award for all of us. الحمدللہ. تو گائز یہ تو ہمارا تھا جی آج کا ہمارا ویور آف دا ویک سیگمنٹ. میں ایک اور سوال آپ کے زیر اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ آپ مجھے روکیں کہ آپ آگے جائیں, نہیں آپ بتائیں. ایکچولی وہ ہم بات میں نے کی تھی نا کہ حد سے آگے بڑھنے والی, جی اس حوالے سے ایک بڑی زبردست آیا ہے ایک اور, وہ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کور ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کی طرف لوگ ان کی کے لیے وہ اٹریکٹیو بنائی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایون اس میں بھی نا نگیٹ کیا ایٹ دی اینڈ کہ یہ اللہ تعالیٰ ان اٹریکٹیو چیزوں کا نام لے کے بھی اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ریئل پرپز نہیں ہے, اس میں بھی جو پڑ جاتا ہے وہ نقصان ایونچولی جو اسی میں سارا پورا کا پورا پڑ جائے, ضرورت سے زیادہ استعمال سے بھی زیادہ پڑ جائے, اس وہ بھی نقصان میں ہے. ایون اس میں بھی یہ مینشن نہیں ہے جو ہومو سیکچولیٹی کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت جیسے کہ مردوں کے لیے عورتیں اور بیٹے
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل المسومہ مارکڈ ہارسز، نشاندار گھوڑے، جس کو آج کل آپ کارز یا بائک سے ریپلیس کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں کا انٹرسٹ میں زیادہ ہے، بے شک بے شک، کیونکہ اس پر اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ، اور اسی سے آپ انٹری کر سکتے ہیں صحیح بات. والانعام الحرث، اور کھیتی یعنی جو بھی آپ بوتے ہیں تاکہ آپ بزنس انویسٹمنٹ یا جو بھی آپ کریں. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا قلیل سا ختم ہونے والا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون ان چیزوں میں بھی وہ مینشن ہی نہیں کی جس کی طرف آج انسان نکل گیا اور اتنی چیزیں کر رہا ہے، لاز پاس کر رہا ہے اور موویز بنا رہا ہے، ہومو سیکشولیٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون اپنی کتاب میں، ہم مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، ان جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں ان میں اس کو ڈالا ہی نہیں، ایون اس میں بھی موجود نہیں ہے. اچھا یہ اس میں نا ایک آپ کو پتہ ہے یہ اصل میں جو ایجنڈا ہے نا، یہ سارے ایجنڈا سے پیچھے یہ ایجنڈا شیطان کا ہے، کیونکہ اصل جو چیز ہے نا جس کی طرف شیطان نے وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے مرڈر کرواؤں گا، میں ان سے جو ہے نا وہ زنا کرواؤں گا، میں ان سے فلاں کرواؤں گا. اس نے کہا مین جو اس نے پرومس کیا تھا نا وہ تھا کہ میں ان سے نا تیری خلقت کو چینج کروا دوں گا. بالکل. تو آپ دیکھیں، اب آپ سوچیں ذرا کہ شیطان کیوں آخر کہہ رہا ہے کہ میں ان سے تیری خلقت چینج کراؤں گا، حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں ان سے قتل کرواؤں گا، میں ان سے جو ہے نا اڈلٹری کرواؤں گا، میں ان سے فلاں کرواؤں گا. اس نے کہا نہیں، میں ان سے نا اصل جو کام کرواؤں گا نا وہ تیری خلقت کو چینج کرواؤں گا. ایک تو یہ لائف اسٹاک کے کان کاٹیں گے وہ کام کرواؤں گا، دوسرا حالانکہ یہ دو چیزیں آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ تو ٹریویل سی باتیں، لیکن یہ دونوں باتیں جو ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے، انسان کی اپنی انسیکیورٹیز ہیں، ڈاؤٹس ہیں. یعنی آپ جب ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہو نا، ایک تو ڈاؤٹ فل یہ ہو گیا کہ وہ جو آپ کو سپرسٹیشن میں ڈال دیا، وہ جو لائف اسٹاک کے کان کاٹنے والا نا، یہ ان کے ہاں یہ اومنس تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں خلقت چینج کرواؤں گا. کس طرح سے کہ انسان اپنے بارے میں انسیکیور ہو، آہستہ آہستہ چینج شروع کرے، ٹو دا پوائنٹ کہ اتنا انسیکیور ہو جائے کہ وہ اپنا جینڈر اور یہ باقی ساری چیزوں کی سرجریاں اور یہ فلاں ڈھمکنا شروع کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خلقت چینج ہو جائے، ہر چیز الٹی ہو جائے بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاورز جو ہیں آپ کی دنیا میں، جو خاص طور پہ جو اس وقت حکومت کرنے والے لوگ ہیں اور جو لبرل ایجنڈا کو پش کرتے ہیں، ان کے لیے جو سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے نا، سب سے بڑی اسٹریٹجی وہ یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی. کیونکہ آپ جہاں پہ بھی ایک کلیکٹیو ہوگا نا، کلیکٹیو از آلویز اے تھریٹ. تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، کلیکشنز کو توڑتے ہیں. تو ایک چیز کلیکشن کو توڑنے کی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ مرد اور عورت کی تفریق کو ختم کر دیں. یعنی ایک یہ بھی کلیکٹیو ہے نا. پہلے تو یہ تھا کہ آپ کہتے ہو جی ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم جو ہیں، ہر بندہ پہلے تو ریلیجن کو پہلے بالکل وائٹ واش کر دو کہ کوئی کچھ ریلیجن نہیں ہوتا، بس یہ لبرل ایجنڈا ہی ہے، سارا کچھ ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ میل اور فیمیل کے ڈفرینس کو نا خلط منت کر دیں، لوگوں کو اس بیسک چیز میں کنفیوژن کر دیں. بلکہ اگلا اسٹیپ ان کا یہ ہوگا، یہ ٹرانس ہیومنزم کی طرف جائیں گے. ٹرانس ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ آخر انسانوں میں اور جانوروں میں بھی کوئی فرق نہیں، یار میمبلز ہی ہیں سارے، فلانا ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اب جہاں پہ دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اکثر اوقات ایسا آبزرو کیا جاتا ہے کہ شاید کتے کے حقوق زیادہ ہوں اور والدین کے کم ہوں. یعنی آپ کا کتا اگر مر گیا تو وہ ایک بڑی سیڈ سٹوری ہے، لیکن ابا جان جو آپ کے اولڈ ہوم میں مر گئے ان کے بارے میں کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے. یا آپ کتے کو شام کو ٹائم دیتے ہیں، اکثر لے کے جاتے ہیں باہر اس کو پھرانے کے لیے، اتنا والدین کو ٹائم نہیں دیتے. سو ابھی بیسکلی جو سسٹم چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اس میل اور فیمیل کے ڈفرینس کو سب سے پہلے مرج کیا جائے اور اس میں وہ چیز ختم ہو جائے اور انڈیویجولزم کی طرف جائیں. ہر بندہ اپنے آپ کو جیسا مرضی چاہے آئیڈینٹیفائی کر دے، یعنی میل فیمیل یا جتنے بھی اور جینڈرز ہیں جو انہوں نے آپ نے ڈیفائن کیے ہیں ان کسی میں سے بھی آئیڈینٹیفائی کر دے، بیکاز ناؤ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو کلنگ آن ٹو. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ کی ہیومنزم کو بھی کر دے. اور ابھی بھی جس طرح ہم لوگوں نے پہلے بھی شوز میں بات کی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بلی، کتا اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، یعنی دس از دا لیول کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو اتنا چینج کیا جائے. سو دیز آر آل ویری ریئل چیلنجز جو ہماری ابھی جنریشنز کو مطلب اللہ معاف کرے فیس کرنے پڑیں گے. میں نے ایک سوال کی طرف آتا ہوں جی. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اور بھی تو بہت کچھ برا ہو رہا ہے معاشرے میں، تو اس پہ بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ جیسا کہ ایک وہ اداکارہ تھی، انہوں نے لکھا کہ یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو جوائے لینڈ تو نظر آ رہی ہے لیکن کنڈی نہ کھڑکا آپ کو نظر نہیں آ رہی. کنڈی نہ کھڑکا اپیرنٹلی کوئی فلم ہے جو کہ پنجابی فلم ہے یا واللہ والا ایسے نام سے تو یہ لگ رہا ہے کوئی فوج ٹائپ فلم ہے، کہتے ہیں آپ کو کنڈی نہ کھڑکا نظر نہیں آ رہی، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ہے نا سب سے پہلی بات تو میں 2 سینٹنس میں یہ ڈال دوں کہ یہ واٹ اباؤٹزم کہتے ہیں اس کو، کہ جہاں پہ مثال کے طور پہ ایک بچہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا نا، چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، ماں اس کو ڈانٹ رہی کہ تم نے چوری کیوں کیا، کہتے ہیں وہ بھی تو اسکول لیٹ جاتا ہے نا. جی. تو بات یہ تم بھی غلط ہو اور وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور پہ الزام ڈال کے آپ بری ہو گئے، آپ بری نہیں ہوئے بھائی. جوائے لینڈ کے اپنے مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں، کنڈی نہ کھڑکا کے اپنے مسئلے ہیں. اس کو یہ بھی کہتے ہیں نا 2 wrongs
ڈونٹ میک اٹ رائٹ. ایکچولی ہماری پاکستانیوں میں ویسے کافی عادت پریویلنٹ ہے کہ اگر کسی کو کہنا کہ یار آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یار وہ بھی تو وہ کرتا ہے, یار وہ بھی تو باقی بھی تو یہی کرتے ہیں, تو بھائی دو غلط دوسرا غلط ایک اور لے آنے سے آپ کی چیز جسٹیفائی نہیں ہو جاتی. پھر وہ یہ کہتے ہیں اچھا آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے, آپ نے جوائے لینڈ پہ اتنی کیمپین چلائی, اس پہ کیوں نہیں کیمپین چلائی آپ نے کنڈی نہ کھڑکا پہ؟ ہم بالکل کرتے ہیں, ہم کب سے فحاشی کے بارے میں بات کرتے ہی آ رہے ہیں. جو بندہ ہمارے شوز دیکھتا ہے یا ہمیں فالو وغیرہ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ we've been talking about فحاشی ان جنرل. اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جوائے لینڈ میں کچھ ڈفرینٹ ہوا ہے, یہ ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اٹس دا فرسٹ پاکستانی فلم which promotes homosexuality. اس سے پہلے کون سی فلم ہے جس میں کوئی ہوموسیکشول کریکٹر ہے اور اس میں ایک لڑکے کو اس سے پیار ہوتا ہے اور پورا معاشرہ پوری فیملی جو ہے وہ سیکس کے اندر مبتلا ہے؟ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے, کس مووی میں ہوا ہے؟ اور آئی تھنک بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, کیونکہ دیکھیں ہمارے اگر آپ پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھیں تو بے حیائی پہ, میڈیا کی پروموشن اور ولگیرٹی پہ ہم کب سے بات کر رہے ہیں. شاید ہی کوئی پوڈ کاسٹ ہو جس میں ہم نے بات نہ کی. آپ کی انڈیویجول ویڈیوز بھی ہیں, میں نے انڈیویجول ویڈیوز بھی بنائی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو آپ نے بہت اچھا جواب دے دیا آلریڈی, دوسرا یہ کہ یہ سوال ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو جو سوسائٹل پرابلمز نظر آتے ہیں ان میں صرف یہی مسائل رہ گئے ہیں, اور اتنے مسائل ہیں, آپ ان کے اوپر کیوں نہیں فلمیں بناتے, ان کے اوپر کیوں نہیں اویئرنیس ریز کرتے؟ ایگزیکٹلی آپ کے ٹریڈ میں جو مسائل ہیں, آپ کے سچ اور جھوٹ میں جو مسائل ہیں, آپ کے سوسائٹل ایشوز بھی ہیں, چوری چکاری کے مثال کے طور پہ مسائل ہیں, آپ کی جو لوگوں کی ذہن سازی ہوئی ہوئی ہے کہ انہوں نے ریلیجن کو ایک ٹیبو بنا دیا ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ نے ان پہ کبھی مووی نہیں بنائی. اور میں آئیڈیا دیتا ہوں, دیکھیں اتنے سارے بچے نماز نہیں پڑھتے, آپ اس میں فلم بنائیں. کیوں نہیں بنائیں؟ بچے نماز نہیں پڑھتے, یہ تو بری بات ہے نا. بالکل, تو آپ فلم بنائیں یار اس کے اوپر. آپ تو مسلمان ہیں نا, ہم تو آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے آپ کافر ہیں. آپ فلم بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے میں اور کافروں میں فرق یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. تو دیکھیں یہ ایک سوشل ایول ہے, آپ اس پہ مووی بنائیں. یہ میں جو ہے نا جتنے بھی ہمارے یہ جو جوائے لینڈ والے لوگ ہیں ان کو کہوں گا کہ برائے مہربانی جہاں پہ آپ نے اس پہ مووی بنائی ہے, اس سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں کتنے بچے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. آپ اس پہ فلم بنائیں. سندھ میں آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, کتنے علاقے ایسے ہیں لوگ جوہر سے اس جوہر سے پانی پیتے ہیں جہاں سے ان کے جانور پانی پیتے ہیں. آپ نے اس پہ کبھی مووی نہیں بنائی. آپ کے بچے اسکول نہیں جانا چاہتے مثال کے طور پہ, آپ نے اس پہ کبھی مووی نہیں بنائی. آپ کو رہس ہے کہ وہ ایجنڈا ملا جہاں سے آپ کو فنڈنگ آتی ہے, جہاں سے لوگ آپ کو پریز کرتے ہیں, آپ نے اس پہ مووی بنا دی. جہاں پہ ہمارے کلونیل ماسٹرز جو ہے نا وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ آپ کو تھپکی دیتے ہیں, شابہ شابہ یہ لو پیسہ ملے گا, ڈالر ملے گا, وہ آپ کرتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلیں اگر آپ کو یہ جو تھوڑا سا طبقہ ہے, ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہا ہوں, انٹرسیکس کے لیے انٹرسیکس تو بہت ہی تھوڑی ہے, اس کا بھی اگر آپ کو پرابلم بڑا فیل ہو گیا تھا تو آپ یہ کرتے نا کہ آپ اس کا پرابلم دکھاتے اور جو اصلاحی اسپیکٹ ہے اس کو اندر لے کے آتے اور مووی اس پہ اینڈ کرتے کہ دیکھیں جی یہ پرابلمس ہو رہی ہیں, ان کو صحیح طرف لے کے آنا چاہیے. ہمارا ایک ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم سرونٹ ہیں اللہ کے, ہم اللہ نے یہ بتایا ہے اور یہ معاشرے میں ہونا چاہیے. ہماری اقدار یہ ہیں, پاکستان اس نظریے پہ بنا تھا, پاکستان کا یہ کلچر ہے, تو یوں ہونا چاہیے. ان کو اس گن سے نکال کے اچھی جگہوں پہ انسٹال کرنا چاہیے, ان کی وہ کرنی چاہیے, آپ تھیراپی کرنی چاہیے. اور یہ چیزیں آپ نے دکھائی ہوتی تو پھر بھی ہم کہتے ہیں بیبا کو انٹرسیکس آپ دکھاتے, بتاتے کہ وہ اسٹیج ڈانسر ہے, وہ لڑکا حیدر وہاں جاتا, اس کو وہاں سے نکالتا, ٹھیک ہے, اس کو کسی رسپیکٹیبل پروفیشن میں ڈالتا, اور یہاں پہ اس چیز کو گلوریفائی کرتے کہ ان لوگوں کو رسپیکٹ دو بھائی, وہاں سے نکالو ان کو, بزنس کسی میں لے کے آؤ. میں یہ کہتا ہوں, سوری میں یہ کہتا ہوں کہ بیبا کو آپ ٹرانسجینڈر ہی دکھاتے اور کہتے کہ یہ غلط ہے, یہ بہت غلط چیزوں میں چلے گئے. میں آپ کو ایک اور سٹوری بتاتا ہوں, میں آپ کو تیسری سٹوری بتاتا ہوں. دیکھیں اصل سٹوری یہ دیکھیں, بیبا ایک ٹرانسجینڈر ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ اگر ہوتی یہ میں فری میں سٹوری دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, یہ اس پہ کاپی رائٹ کوئی نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ بنائے سٹوری, میں آپ کو سٹوری دے رہا ہوں. دیکھیں بیبا ایک ٹرانسجینڈر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ایسا مرد ہے جو عورت کی طرح محسوس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر فیلنگز ہیں عورت والے. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ نا چونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے, مسجد جاتا ہے, اس کو پتہ ہے, تو اس کے اندر نا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. ایک طرف اس کا دین ہے جو اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے حرام کی طرف نہیں جانا, کراس ڈریسنگ نہیں کرنی, ہومو سیکشول ایکٹس نہیں کرنے. دوسری طرف اس کے اندر کی فیلنگز ہیں, ڈیزائرز ہیں جو معاشرے کو دیکھ کے اس نے جو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. اب اس کے بیچ میں ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, وہ اسٹرگل آپ دکھاتے ہیں. اب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اندر سے جو بھی فیل کرتا ہے, وہ مرد ہے, اچھا بیکاز وہ تھوڑا سا فیمنن ہے, لوگ اس کو چھیڑتے ہیں, لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن وہ ایک بہت اسٹرانگ انسان ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کی پیئر پریشر میں نہیں آؤں گا, میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. وہ ایک دکان کھول لیتا ہے ٹیلر کی, فار ایگزامپل وہ ایک ٹیلر کی دکان کھولتا ہے, وہاں پہ لوگوں کے مردانہ لباس سیتا ہے, اور جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ اس کو چھیڑخانی کرتے ہیں, اس کو ٹیز کرتے ہیں, اس کو ہراس کرتے ہیں.
لیکن وہ کہتا ہے کہ, اور کچھ لوگ اس پہ ایون سیکشل ایڈوانسز بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کو بالکل رد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کبھی بھی, ایون دو مے بی اس کے اندر بھی وہ ڈیزائرز ہوں, لیکن وہ نہیں جاتا, اور وہ اپنی پوری لائف اس طرح گزارتا ہے, اور الحمدللہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو غیر شرعی ہوتا ہے, اور ایک بڑا رسپیکٹیبل انداز میں کمیونٹی اس کو پھر سپورٹ کرتی ہے, اور اینڈ میں جو ہے وہ واقعی میں ایک ایگزامپل بن جاتا ہے سب لوگوں کے لیے کہ دیکھیں آپ کو نہ تو بیگنگ کرنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو شادیوں پہ ناچنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بلیٹل کرنے کی, اور نہ ہی آپ کو پروسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. وہ ایگزامپل بنتا ہے, اور وہ باقی ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں جا کے ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم لوگ بھی میری طرح نا ایک رسپیکٹیبل جاب میں آ سکتے ہو. یہ اگر مووی کی سٹوری ہوتی, میں خود اس کا ڈائریکٹر بن جاتا, میں اس کا ڈائریکٹر بنتا, میں کہتا جی ہم آپ کے لیے فنڈنگ لے کے آتے. اور آپ یہ دیکھیں اگر یہ مووی نکلتی تو ہماری جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کے لیے کتنی بڑی انسپریشن, بہت بڑی ہوتی, اور یہ عکاسی کر رہی ہوتی صحیح معنوں میں, جو تھوڑی بہت پرابلم ہے, اگر کوئی تھوڑی بہت پرابلم ہے بھی. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے فلم بنا کے اس کو کیا آپ نے ڈانسر ہی دکھایا نا, ایروٹک ڈانسر دکھایا آپ نے, اور آپ نے تو نہیں کہا یہ برا ہو رہا ہے, آپ نے تو کہا نہیں آپ سے تو کسی کو محبت ہوگی, اور وہ محبت بڑی سچی ہے. اچھا اس میں بھی ان کا ایک المیہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کا نام لے کے اور بہت سارے اور لوگوں کا نام لے کے وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم نہ ہو اور وہ ڈانسنگ اور سیکس ورک تک محدود رہیں. یہ ہمارے اوپر الزام لگایا, اور خود جب ان کو فلم بنانے کا موقع ملا تو انہیں اس کو ڈانسر دکھایا. شعر ہے, عرض کیا شاعر کہتے ہیں ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. چلیں آپ نام لے لیتے ہیں, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اور وہ پنڈی بوائے کی ہم سلوگن اس کے بولتے ہیں کہ پرچے حسن تے چرچے حسن, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ان کی ہپوکریسی ہے کہ ہمارے آرگومنٹس کو یہ سمجھے بغیر اسٹرا مین کرتے ہیں, یعنی ایک ایسا فیک آرگومنٹ کریٹ کرتے ہیں جو ہم نے کیا ہی نہیں ہے, اور اس کو جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم اس سے ویسے ہی بری ہیں. ہم جو بات کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ٹرانسجینڈر, میں نے اتنا آپ کو فلم کا آئیڈیا دیا ہے, اب کوئی بندہ بھی میری طرف سے یہ لے, میری طرف سے فری آپ کو آئیڈیا ہے, آپ اس پہ فلم بنائیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ایسی حرکتوں میں دکھائیں یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے کہ وہ الٹے کام کر رہے ہیں اور ان کو آپ سپورٹ کریں, اور وہی جو آپ کا ویسٹرن ایجنڈا ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو نہیں ان کو روکنا نہیں ہے, البتہ زنا کو عام کر دیا جائے, زنا پنشبل کرائم نہ ہو. تو سوری یار ایسا تو کام نہیں چلتا ہمارے. وہی نا, یعنی ہارمونل اور بیہیویئرل تھراپی نہیں کروانی, جینڈر ری اسائنمنٹ کروا لو. بالکل, تو یہ اصل مسئلہ ہے. اچھا ایک اور سوال بھی لیتے ہیں جی. ان کا ایک سوال ہے کہ جی آرٹ شوڈ بی کیپٹ اوے فرام ریلیجن. دیکھیں یار آپ, یہ سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ یار آپ مولوی لوگ جو ہو نا, آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے یار, آرٹ از آرٹ. آرٹ میں یار تم دین کو گھسا دیتے ہو بیچ میں, یار دین لے آتے ہو آرٹ کے بیچ میں. دس از ورک آف آرٹ, دس از لٹریچر, دس از کلچر, ابھی بھی دس از کلچر. نہیں, اٹ از جسٹ لائک سیئنگ کہ مرڈر شوڈ بی کیپٹ اوے فرام دا لا. اچھا ٹھیک ہے, قتل ہوتے ہیں ہونے دیں, لا کو آپ سائڈ پہ رکھیں, قتل میں کیا مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ان کو تب سمجھ آئے گی جب وہ اسلام کی صحیح روح کو جانتے ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ غلط چیز کو کنڈیم کرتا ہے اور اچھی چیز کو. اسلام ہے کیا, اسلام از دین. دیکھیں دین کیا ہوتا ہے, اٹس اے وے آف لائف, ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف, دس از بیسیکلی اسلام. اچھا دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو پتہ ہے نا آرٹ از آرٹ, آرٹ از آرٹ ریچ دل کیوں لے کے آتا ہوں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں پوسٹ انلائٹنمنٹ ایرا میں ایسے بھی آرٹسٹ تھے جو کہ نیوڈ پینٹنگس بناتے تھے. ایگزیکٹلی یہی کہنے لگا تھا. تو جو نیوڈ پینٹنگس بناتے تھے, اب میں کہوں آرٹ از آرٹ, تو لگا دوں آپ کے اسکول میں جا کے یہ پینٹنگس, جا کے میں آپ کے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, گھروں میں جا کے لگا دوں, آپ کے بیڈ روم میں, لیونگ روم میں, ڈرائنگ روم میں یہ پینٹنگ اسکلپچرز بنے ہوئے ہیں, اسکلپچرز ہیں بالکل, فلمیں ہیں جی. ایون جو پورن انڈسٹری ہے پوری, وہ بھی اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو آرٹ ہے, یہ آرٹ فلم ہے. آرٹ فلم ہوگی فل, اس میں پورنوگرافک کنٹینٹ ہوگا, لیکن اٹ ول بی مارکیٹڈ ایز این آرٹ فلم. نہیں, اس میں بھی ایک اہم پہلو یہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے لسٹ کو جو ہے نا وہ یہ لو کہنے لگ گئے, تو وہ لسٹ ہی رہے گا, وہ لو نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, فحاشی کو آپ آرٹ نہیں کہہ سکتے. اور آرٹ کے اندر بھی ایک جو اہم بات ہے, میں ایگزامپل کے دے دیتا ہوں آپ کو, کہ جس طرح روزی کمانے کے بہت سارے ذریعے ہیں. آپ ڈاکہ مار کے بھی روزی کما سکتے ہو, اور آپ مزدوری کر کے بھی روزی کما سکتے ہو, صحیح. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے. اسی طرح آپ نے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں کچھ آرٹ ہے جو حرام ہے. ٹھیک ہے, میوزک کو اگر دنیا آرٹ کہتی ہے, اور اگر ایک اسپیسیفک قسم کا میوزک, ڈانسنگ اگر اسلام ہمیں اسے منع کرتا ہے تو ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اسی طرح دیکھیں سود کی جو کمائی ہے, وہ نان مسلم اس کو حلال کہتے ہیں, اس میں ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے, ہمارے لیے وہ بہت بڑا حرام ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا حلال کہتے ہیں. تو بینگ مسلمز آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا آرٹ جائز ہے آپ کے لیے اور کون سا ناجائز. یعنی ہم ایک سیٹ آف لاز اینڈ ریگولیشنز مسلمس کی بات کر رہے ہیں, اس سے ہم سراؤنڈیڈ ہیں, ہم اس وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ لا وچ وی سبسکرائب ٹو, وی کال آور سیلفز مسلمس. اور میں یہ بھی بات یہاں پہ مینشن کرتا چلوں,
دوبارہ ہو رہی ہوگی اس پوڈ کاسٹ میں نہیں, کہ اسلام کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی بھی رول, ریگولیشن, لا, پرنسپل یا پرسکرپشن, ایون ریکمنڈیشن, ایون وہ ایک بھی ریسٹرکشن جو ہے وہ ہیومینٹی کے قطعاً کسی ایک طرح سے بھی خلاف نہیں ہے. ہیومینٹی کی فیور میں ہے وہ, انسانوں کا ایز اے ہول اور انڈیویجول دونوں پہ اگر آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں, اللہ کے بنائے ہوئے سارے لاز اور ریسٹرکشنز اگر کہیں لگائی ہیں اللہ نے, وہ یقیناً ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. اور مسلم ایکسیپٹس دیٹ. تو ونس یو نو دس کہ جی یہ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لا دیا ہے, یہ کسی وجہ سے ہے اور یہ کسی طرح سے بھی ہیومینٹی کے خلاف نہیں ہے, تو پھر آپ کس طرح سے یہ عمر بھائی میں آپ کو 2 آرٹ فلموں کے اور آئیڈیاز دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, آج مجھے آئیڈیاز آ رہے ہیں, میرے کریٹیو جوسز فلو کر رہے ہیں. ایک آئیڈیا دیتا ہوں گوروں کے لیے, ٹھیک ہے, اور دوسرا آئیڈیا میں دیتا ہوں ہمارے لبرلس کے لیے. تو گوروں کے لیے آئیڈیا یہ ہوگا کہ ہم ایک آرٹ فلم بنائیں گے جس میں ہم ہولوکاسٹ کو سیلیبریٹ کریں گے, جرمنز کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کریں گے, نازیز کو ہم سیلیبریٹ کریں گے, جہاں پہ ہم دکھائیں گے کہ بہت ہی کمال آرٹ فلم ہوگی جس میں ہم دکھائیں گے کہ ہٹلر جو تھا وہ ایک مجبور ہو کے اس نے قتل کیا, اور وہ بڑی پیاری آرٹ فلم ہوگی. اس میں دکھائیں گے کہ جس طرح اس نے یعنی 60 لاکھ بندہ مار دیا, تو اصل میں نا اس کے پیچھے ایک بڑا موٹیویشن ہوگی اس کی, بڑی یعنی بڑا دکھ اور بڑے دکھ کے ساتھ اس نے کیا, اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ بڑا ایک خوبصورت معاملہ تھا اور بہت اچھا کیا, بہت ٹھیک کیا. اس کو ہم کائنڈ آف یہ دکھائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا, لیکن ہٹلر کے پاس ایک پوائنٹ آف ویو تھا, یعنی ہٹلر جو تھا وہ ایک یعنی اس کی ہمیں ہٹلر سائڈ آف دی آرگومنٹ سمجھائی جائے گی اس آرٹ فلم میں کہ ہٹلر نے آخر کیوں کیا, ول ٹرائی ٹو لائک جسٹیفائی اٹ ان سو مینی ورڈز, رائٹ. دوسری جو آرٹ فلم میں پرپوز کروں گا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ انہی لبرلس کے لیے خاص طور پہ کہ اگر آپ کہتے ہو آرٹ از آرٹ, اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ایک ایسی فلم پاکستان میں بنے جہاں پہ یہ دکھایا جائے کہ کسی بندے نے کوئی گستاخانہ مطلب کلمات ادا کیے ہیں اور ایک بندہ اٹھ کے جا کے اس کو پھڑکا دیتا ہے, اس کو بری طرح سے قتل کرتا ہے, لیکن اصل جو ہیرو ہے فلم کا وہ اسی بندے کو دکھایا جائے جس نے ایکچولی مرڈر کیا ہے, اسی کو دکھایا جائے, اور یہ بتایا جائے کہ, اور اس میں کائنڈ آف ایک پروموشن ہو کہ اگر آئندہ کسی شخص نے بھی کوئی ایسی بات کی, وہ کوئی بھی ہو جیسا بھی ہو, اس کو کورٹ میں جو ہے نا آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ غیرت کو محسوس کرتے ہوئے جا کے کسی کو بھی جا کے اینی ٹائم اینی ویئر اینی پلیس مرڈر کمٹ کر دے, اور کہیں یار یہ آرٹ ہے, یہ آرٹ ہے بھائی آپ نہیں سمجھیں گے, یہ ایک آرٹ فلم ہے, یہ آرٹ فلم ہے, آرٹ کو آرٹ رہنے دو. ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم نے تو فلم بنائی ہے, ایک معصومانہ سی فلم ہے. تو جس طرح ہمیں کہتے ہیں نا کہ یار آپ ملاؤں کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اٹس جسٹ انٹرٹینمنٹ, بالکل اٹس چل برو, اور آپ اویئرنیس آپ نا معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل معاشرے میں ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اگر اس پہ آپ فلم بنائیں گے تو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ جی ہاں, تو ان کو ہم کہیں گے پھر آپ اعتراض نہ کریں گے. آپ کا آئیڈیا سنتے فوراً ہی کہیں گے اٹ از سو امورل, اٹ از سو بیڈ, ایکچولی دس ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ. وہاں پہ امیجیٹلی ان کے ذہن میں آرٹ میں گڈ اینڈ بیڈ کہاں سے آ گیا, پھر آپ کہاں سے لائے ہیں گڈ اینڈ بیڈ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹلیکچولی کنسسٹنٹ رہے نا اپنی بات سے. اگر آپ کہتے ہو آرٹ از آرٹ, تو پھر آرٹ تو کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم یہاں سے کوئی ایسی فلم بن جاتی ہے جو آپ کے ایجنڈا اور نیریٹو کے خلاف ہے, تو آپ سب سے پہلے شور مات, اور سب سے بڑا کینسل کلچر بھی انہی لوگوں کا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کچھ کہہ دے, وہ کیا نام ہے اس کا, کمیڈینز جو ہیں 2-4 کمیڈین کینسل ہوئے نیٹ فلکس سے, ٹھیک ہے, کیوں ہوئے, کیونکہ انہوں نے ڈیو شپیل کینسل ہو گیا, کیوں, اس نے ایک ہلکا سا بالکل مائنر سا فیمنسٹ جوک مار دیا تھا, وہ جوک مارا, اس کو اٹھا کے, کیوں آرٹ از آرٹ نہیں ہے, وہ تو کمیڈین ہے بھائی, وہ کون سا کوئی ملا صاحب ہے, وہ کون سا علامہ اور مفتی ہے, اس نے ایک تمہارے ایجنڈا کے خلاف بات کی تھی, اٹھا کے باہر مارا آپ نے اس کو. اس کا مطلب ہے کوئی سیٹ آف مورالٹی ہے, کوئی لاز یا رولز ہیں جس کو آپ سم ہاؤ کانشیسلی اور سب کانشیسلی فالو کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لبرلز ہیں, ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں, اگر آپ ڈیپ انالیسس کریں ان کا کوئی مورل اینکر نہیں ہے, کوئی ایک ایبسلوٹ اینکر نہیں ہے جس سے ہم مسلمانوں کے پاس تو ایک کلیئر جسٹیفیکیشن ہے. whosoever calls himself a Muslim, he subscribes to this fact that we have this moral anchor that has come from our Lord, our Creator, Allah. اس میں بھی ایک چیز جب بھائی بیک ان دا 80s اور 90s میں اگر آپ دیکھیں پاکستانی ٹیلی ویژن کو دیکھیں, اس ٹائم سے پی ٹی وی ہوتا تھا, تو اس ٹائم لوگوں میں نا بہت زیادہ ایک ہمارے جو میڈیا پہ لوگ بیٹھے تھے ان میں بہت زیادہ حیا ہوتی تھی, اور کسی حد تک ریسٹرکشنز بھی تھیں بہت زیادہ. تو ان ریسٹرکشنز کے دور میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس دور کے جو ڈرامے بنے اور کامیڈیز بنی, ان کی جو سینس آف ہیومر ہے اور ان کی جو سینس آف آرٹ ہے, وہ اس کو آپ آج کی جناب معین اختر صاحب ہو گئے, اس طرح کے جو لوگ ہو گئے, ان لوگوں کو اگر آج کے ایکٹرز کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو ان کی جو آرٹ ہے وہ بہت ہائی لیول کی تھی. کیونکہ وہ ایک
ریسٹرکشن کے اندر رہتے ہوئے, ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے پروڈیوس کیا, میسج ہوتا تھا اور بہت اچھا, And everybody used to enjoy that. بالکل, اور وہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے, سارے بڑے چھوٹے. اچھا پھر یہ ایک اور سمپل سی بات ہے جو کہتے ہیں نا کہ آرٹ از آرٹ, آپ اس کو کیوں, ہم مسلمان ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کچھ آرڈرز دیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور اچھائی کے کاموں میں آپ تعاون کریں, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور برائی اور زیادتی کاموں میں مت کریں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, آپ بہترین امت ہیں اس لیے کہ آپ اچھائی کو فروغ, میں مفہوم بتا رہا ہوں, فروغ دیتے ہیں, اس کو انجوائن کرتے ہیں خیر کے کاموں کو, اور برائی کو روکتے ہیں. برائی کو نہ روکنا از آلسو پرابلم ایکچولی, کیونکہ اس سے برائی پریویل ہوتی ہے. دیٹ از وائی یہ ہر مسلمان کی جاب ہے, یہ اس کا کام ہے کہ اگر وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے اس مورل اینکر, اس سیٹ آف لاز کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ نے ڈیفائن کیے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیے ہیں, تو اس کا کام ہے وہ اپنے طور پہ حکمت کے ساتھ, آلدو حکمت کو محفوظ خاطر رکھنا بالکل ضروری ہے, اور اچھے طریقے سے, والموعظۃ الحسنہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی ہے, اچھے طریقے سے اور حکمت کے ساتھ اس کو کنڈیم, اس کو کسی طرح سے روکنے کی کوشش کرے. دیٹ از وائی اٹ از پارٹ آف ایوری مسلم. اچھا یہ ایون آپ دیکھیں کہ ایون امریکہ میں بھی جو ہالی ووڈ سے فلمیں آتی ہیں وہ ایف بی آئی اور سی آئی اے سے یعنی اپروو ہو کے نکلتی ہیں. کیوں؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آرٹ از آرٹ کر کے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری آپ نے ایف بی آئی کی کیا عکاسی کی ہے, آپ نے اسٹیٹ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر دی, اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا جو ہمارے نیریٹو کے کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کر دیا ہو. تو وہاں پہ بھی فلمیں بین بھی ہو جاتی ہیں, رک بھی جاتی ہیں بیکاز آف دیٹ تھنگ. ایون انڈیا کے اندر ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں سب سے بڑی سیکولر وہ ہے, وہاں پہ یہ جو کیا نام ہے, جو انہوں نے فارسٹ گمپ کی جو پیروڈی سوری جو ہے نا ری میک بنائی انڈین ورژن, وہ بین ہو گئی. اس سے پہلے پی کے بین ہو گئی تھی. کیوں کی انہوں نے بین؟ یہ تو اپنے آپ کو سیکولر ڈیموکریسی کہتے ہیں. جو سیکولر ڈیموکریسی میں جو ہے وہ 4-5 فلمیں آپ نے ادھر بین کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آرٹ از ناٹ آرٹ. آرٹ کے اندر بھی اگر آپ کے اپنے جو اسٹیٹ نیریٹو کے خلاف کوئی بات جاتی ہے آپ اس کو روک دیتے ہیں. تو یہیں پہ ہمیں ان کو کہتے ہیں نہیں جی اب آپ اس طرح نہ کریں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ اس پورے ایجنڈا کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ آرٹ کو آنے نہیں دیتے. ہمارا اصل میں موقف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز, دس از یعنی اف یو ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اس دین وی وڈ سے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے شریعت کی باؤنڈری سے باہر نہیں ہو سکتی. چاہے وہ آرٹ ہو, چاہے وہ لٹریچر ہو, چاہے وہ آپ کی حرکتیں ہوں, کچھ بھی شریعت کی باؤنڈری سے باہر نہیں ہوگی. دس شوڈ بی دا نیریٹو آف ایوری مسلم کہ میری زندگی میں اگر کوئی اور چیز اگر کوئی اس امبریلا سے باہر بھی ہے نا تو ہم اس کو واپس لے کے آئیں کہ بھئی مجھے پتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. ہاں مجھ سے ایک آرٹ پروجیکٹ ہو گیا, وہ غلط ہوا ہے کیونکہ وہ میں نے ایکچولی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کر دیا. میں نے کوئی ایسے کانسیپٹس پروموٹ کر دیے جو کہ غیر شرعی تھے. اور یہاں کسی سیکٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان سب کی مسلمانوں کی کلیکٹیو بات ہے یہ کہ کوئی بھی چیز دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہونی چاہیے. کسی سیکٹ کی بات تو نہیں ہو رہی. اور جب بھی آپ یہ جملہ بولتے ہیں نا, کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نا یار اس میں نا اسلام کو نہ لایا کریں, یار اسلام کو سائڈ پہ کے ویسے بات کریں, یہ جملہ ہی لبرل جملہ ہے. یہ جملہ بذات خود اس بات کی یعنی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی بات کو سائڈ پہ کر کے بات کرنا چاہتے ہیں. ضیاء بھائی میں مجھے بھی ایک آئیڈیا آ گیا مووی کا. اسلام کو سائڈ پہ کرنے کے حوالے سے مجھے میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں. چلیں جی ہم فار انسٹنس اسلام کو سائڈ پہ بھی کر دیتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان بائی کیپنگ اسلام, کیونکہ یہ لبرل یہ جو بھی ہے یہ مووی پاکستان میں آئی ہے نا, سو ٹو سے پاکستانیوں نے بنائی ہے جی. لیٹس سے ایک مووی بنتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ جی پاکستان بس اس کو توڑ دو, اس کو تباہ کر دو, اس پہ وار لانچ کر دو, اور دکھایا جا رہا ہے جی پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, پولیٹیکل رائٹس, اور اندر سول وار ہے, اور باہر سے بھی اٹیکس ہیں, اور جی فزیکلی بھی دکھایا جا رہا ہے جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے, اور بلڈنگس تباہ ہو چکی ہیں, سوسائٹی اور معاشرہ پورا تباہ ہو گیا ہے. پوری مووی لیٹ سے یہ دکھاتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ کنکلوژن یہ جی پاکستان ختم ہو گیا ہے, صفائی سے مٹ گیا ہے. تو یہ پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہوگی مووی؟ لیٹ الون آپ پاکستانی چھوڑیں, انڈیا بھی اگر یہ مووی بنا دے نا, یعنی جو کہ انڈیا چھوڑ دیں, مطلب کوئی بھی ملک بنا دے, اگر پاکستان سے باہر والا بھی کوئی بنا دے نا یہ مووی, پاکستانی کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کبھی دل آپ نے نقصان پہنچایا, آپ نے اس کنٹری کے ساتھ بغاوت کی, آپ نے بلٹل کیا اس کو. So why will you not accept that? There lies the answer. There is no religion in this concept. Yes. بالکل. اور دیکھیں اس میں ایون ہالی ووڈ کو بھی نا پتہ ہے ان کی باؤنڈریز کیا ہیں. وہ فار ایگزامپل جینڈر کے بارے میں جہاں بات آتی ہے, جہاں پہ ریس کی بات آتی ہے, جہاں پہ ریسزم کی بات آتی ہے, وہاں پہ وہ کوئی بہت ایکسپلیسٹ, ان کو بھی پتہ ہے ہماری یہ حدود ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ جو لبرل طبقہ ہے ان کی لمٹس نہیں ہے, وہ لمٹس ان کو بھی معلوم ہے, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کراس نہیں کرنا, ادروائز ان کے لیے بھی آرٹ نہیں ہوتی. تو گائز نیکسٹ ہمارا جو آج کا سیگمنٹ ہے موٹر سائیکلوں کی آواز میں, وہ موو کرتے ہیں جی نان ادر دین پنکچر آف دا ویک. تو آج کا جو پنکچر آف دا ویک ہے
اس میں ہم ایک ٹویٹ لے رہے ہیں ندا کرمانی کا, جو کہتی ہیں کہ جوائے لینڈ از ناٹ دا فرسٹ آن اسکرین ڈپکشن آف خواجہ سراج, سو وائی از اٹ کنسیڈرڈ این افرنٹ ٹو مورالٹی. یعنی کہ پہلی دفعہ خواجہ سرانی آئے, پہلے بھی آ چکے ہیں, تو آپ کو یہ مورالٹی کے اوپر کیوں آپ کو لگتا ہے اٹیک ہو گیا؟ مائی گیس از بیکاز اٹ فور گراؤنڈز جوائے, کہ آپ کو یہ مسئلہ ہوا ہے کہ اس میں جوائے تھا اور خواجہ سرا تھا, تو خواجہ سرا جوائے کرتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگتا. Our moral protectors can only digest trans women as victims or as comic relief, not as full complex human beings. #release Joyland. اب دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کی ہے, اس کو ویسے ہم نے کچھ حد تک تو ایڈریس کر بھی دیا ہے, کہ ہم نے تو خود آئیڈیا بھی دے دیا فلم کا, کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح سے ڈپکٹ کریں. تو ہمارا مسئلہ اس کو ڈی ہیومنائز نہیں کرنا نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈی ہیومنائز کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ان کو ڈی ہیومنائز کریں. دس از آر انٹائر تھیسس. ہمارا پورا آرگومنٹ ہی آپ سے یہ ہے کہ آپ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ بیگنگ, ڈانسنگ اور پروسٹیوشن میں جائیں, اور اس کے باوجود ان کو یعنی ہم معاشرے میں انہی رولز میں رکھیں اور کہیں ویری گڈ, شاباش شاباش. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ کام جو ہے یہ خلاف شریعت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو رسپیکٹیبل پروفیشن میں آنا چاہیے, وداؤٹ ٹرائنگ ٹو چینج دا کریشن آف اللہ, وداؤٹ ٹرائنگ ٹو ایکٹ لائک سم تھنگ ایلس. وہ نہ کریں, ٹھیک ہے. وہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو میں نے آپ کو اسٹوری سنائی ہے, وہ اسٹوری ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو مس انڈرسٹوڈ کیا؟ انہوں نے آپ کو مس انڈرسٹوڈ نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا نیریٹو ہمیشہ سے ایسا ہی رہے گا, کیونکہ اسی کے انڈر وہ اپنا ایجنڈا پش کرتے ہیں. یعنی they don't want to understand you, right, they know what you're saying, but they don't want to understand you. وہ اپنا نیریٹو یہی رکھیں گے کہ آپ کا, ہمارا نیریٹو جو ہے وہ زبردستی جبرن یہی ہے کہ ہم انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر لوگوں کے ساتھ اچھائی نہیں چاہتے, تاکہ وہ اپنا ایجنڈا نیچے سے پش کرتے رہیں. صحیح. یعنی کہ وہ ایک ان کی یہ 2 نمبری ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ LGBT پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے, اور ان کو بھی پتا ہے ہم کس چیز کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن وہ کائنڈ آف جو ایک سمجھ لیں کہ ایک وہ جو فساد کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہ ایک ایسی چیز کریٹ کرے کہ جہاں پہ یہ دکھایا جائے کہ جس طرح ہم لوگ جو ہے نا وہ خیر خواہی نہیں چاہتے, وہ لوگ جن کے ساتھ جینوئن پرابلمس ہیں, جو لوگ بھی کسی قسم کے بھی اسٹرگل میں, آف کورس ہم جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں, ہمارا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کے پرابلم سننا, ان کو جو ہے نا حل دینا. لیکن کوئی بھی حل ایسا نہیں ہوتا جو غیر شرعی ہوتا ہے. اگر یہ حل کرنا چاہتے تھے, انٹرسیکس کمیونٹی کے ساتھ اچھائی چاہتے تھے, تو اس فلم کے بجٹ جیسے بہت سارے بجٹ ہوں گے. انہوں نے کوئی کمیونٹی سینٹر کیوں نہیں بنا دیا خواجہ سراؤں کے لیے, فار ایگزامپل, یا اس کی ترغیب ہی دلا دیتے. there can be so many things which could be done. انہوں نے ایک بات اندر کی ہے کہ چونکہ آپ کو نا خواجہ یہ ٹرانسجینڈر جوائے کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. ہم بالکل کیوں نہیں اچھا لگتا اگر وہ صحیح جوائے کرے, اگر وہ اس کا آپ یوں ڈپکٹ کرتے کہ جی وہ ایک غلط چیز میں پڑا ہوا تھا, سم گڈ گائے کیم ان ٹو ہز لائف ایز اے جسٹ نارمل فرینڈ, نہ کہ کوئی لور شور, اور وہ ہی پلڈ ہم آؤٹ آف دیٹ گند اینڈ ہی براٹ ہم سم ہاؤ ٹو اے نارمل لائف. اس نے کہیں پہ جاب اس کو دلوا دی, اور اس کے پاس ایک گاڑی ہے اپنی اس ٹرانسجینڈر کے پاس, جو اور وہ ریورٹ ہو رہا ہے واپس جس طرف اس کی ڈومیننس زیادہ تھی بایولوجیکلی, جو وہ ہے ایکچولی, اگر میل ہے تو میل, اگر فیمیل ہے تو فیمیل, اس طرف وہ واپس ریورٹ ہو رہا ہے اور اللہ سے کنیکشن اپنا جوڑ رہا ہے اور اس سے خوشی حاصل کر رہا ہے اور اپنی ایک جوائے فل لائف لیڈ کر رہا ہے. بلکہ کچھ ہم نے تو اسٹوریز موجود ہیں, شادیاں بھی ہوئی ہیں, بچے ہیں, یہ جو سو کال ٹرانسجینڈر, تو وہ ایک ریورٹ ہو گیا, نارمل ہو گیا ہے, اور وہ ایک خوشی کی لائف, جوائے فل لائف اب لیڈ کر رہا ہے. رسپیکٹیبل گاڑی ہے, اس کے پاس اپنا گھر ہے, اپنا ایک فیملی ہے. آپ یہ والا جوائے دکھائیں تو ہم کیوں نہ اس کی. ضیاء بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ وہ اس ٹرانسجینڈر یا انٹرسیکس بندے کی ایگزامپل ضرور دیں لوگوں کے لیے, جو ٹیلر ہے جس کو آپ جانتے ہیں. بالکل. اصل میں ہمارے یعنی جو ایک ان کا سوال پہلے بھی تھا کہ جی آپ لوگ کیئر نہیں کرتے ان کے بارے میں, تو میں خود آن ریکارڈ میں جو آپ کی خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے ساتھ میں نے کام کیا, ان کو قرآن پڑھانے کا. رمضان کے مہینے میں باقاعدہ ٹائم دیا کہ بھائی ان کو تھوڑا سا اللہ کا دین بتایا جائے, سکھایا جائے, شاید ان کو سمجھ میں بات آ جائے اور وہ اپنے جو وے آف لائف ہے جس کے اندر وہ انوالوڈ ہیں, جو کہ اوبیسلی بہت ڈیمیننگ ہے, اس کو وہ چینج کر سکے. دوسرا, ہمارے فیملی کے اندر یعنی ہم کہہ لیں کہ ایکسٹینڈیڈ میں اور ہمارے میں ایک شخص جو کہ بائی آل پریکٹیکل پرپسز آپ اس کو یہ کہو گے کہ یہ انسان جو ہے یہ ٹرانسجینڈر ہے, لیکن وہ ایکچولی ٹرانسجینڈر اس طرح نہیں ہے. وہ ایک بایولوجیکل میل ہے جو کہ فیمنن ٹریٹس ہیں اس کے اندر. فیمنن ٹریٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے چلنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, ہاتھوں کو ہلانے کا طریقہ, مطلب آپ کو لگے گا کہ یہ بہت فیمنن ٹائپ کی کوالٹی ہے. ایون جو اس کی آواز میں آپ کو ایک زنانہ پن محسوس ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, اب نارملی کیا ہوگا کہ وہ تو کہیں گے کہ یہ بندہ سیدھا سیدھا ٹرانسجینڈر ہے, اس کو انہیں 3 پروفیشنوں میں ڈالو, یا تو یہ سیکس ورک کرے گا, کسی گرو کے ساتھ لگا دو اس کو, یا تو یہ سیکس ورک میں جائے گا, یا بھیک مانگے گا, یا پھر شادیوں پہ ناچے گا اور بچوں کی پیدائش پہ جا کے جو ہے نا وہاں سے پیسے لے کے آئے گا. تو
اس قسم کے کسی رول میں اس کو ڈالا جائے گا. بٹ واٹ ہیپن واز ان آر فیملی, کیونکہ تعلق اس کا گاؤں سے تھا, تو ہمارے فیملی میں وہ ایز اے ٹیلر آگے, اور ہمارا وہ ایک کلیکٹیو ٹیلر ہے, یعنی سمجھ لیں کہ دونوں ہماری 2-3 فیملیز ہیں, ان کے بیچ میں وہ کبھی 3 مہینے یہاں, 2 مہینے یہاں, 2 مہینے یہاں, اس طرح کر کے رہتا ہے, اور پوری فیملی کے کپڑے سی رہا ہوتا ہے. اور الحمد للہ ہی ڈریسز لائک اے مین, یہ نہیں کہ وہ کراس ڈریس کرتا ہے اور عورتوں والے کپڑے پہنتا ہے. الحمد للہ جب میں دین پہ آیا تو آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ ہم ود می ٹو جمعہ پریئر, بیکاز ہی ہمسیلف وانٹڈ ٹو کہ جہاں صاحب آپ جمعے کے لیے جاتے ہیں, مجھے بھی لے کے جایا کریں نا. ان کا آ جاؤ. ایک دفعہ ہم جمعے سے واپس آ رہے تھے تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے نا ترجمے والا قرآن لے کے دے, میں نے ترجمے سے پڑھنا ہے. میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے. ہم سیدھے گئے, جا کے ترجمے والا قرآن لے کے آئے, اس کو میں نے دیا, اور الحمد للہ صبح کے ٹائم اٹھ کے پراپر قرآن پڑھنا, سارا کچھ کرنا. ہی از میرڈ, گاؤں میں اس کی بیوی ہے, اس کے 3 بچے بھی ہیں, اس کے 3 بچے ہیں الحمد للہ. سو از اٹ ڈیفیکلٹ فار ہم؟ آئی ایم شیور اٹ از, یعنی ٹو ریسٹرین ہمسیلف. وہ جو میں نے آپ کو اسٹوری کا آئیڈیا دیا تھا نا, وہ کائنڈ آف انسپائرڈ ادھر سے ہی تھا. تو از اٹ ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو لیو اے لائف لائک دس؟ آئی ایم شیور اس کے چیلنجز ہیں, لیکن از اٹ امپاسبل؟ نو اٹس ناٹ. از ہی living according to Sharia? Yes he is. Is he beloved of Allah? Yes he is. Is he living a respectable life? Respectable life? Yes he is. تو اس کو عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ایک respectable, یعنی آپ تو باتیں کر رہے ہیں نا, ہم تو کر رہے ہیں ایکچولی, ہم تو آن گراؤنڈ کر رہے ہیں. اور میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے یہ اوپن آفر ہونی چاہیے. کوئی بھی شخص جو کہ یعنی اس قسم کے لائف اسٹائل کے اندر ملوث ہے, ہمیں خود یعنی آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور آئی تھنک ہم اس کے لیے ایکٹیویٹ بھی ہوں گے, ہم اس کے لیے مدد بھی کریں گے, پوری کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. ماشاء اللہ. اچھا صاحب, یہ جو آپ نے ابھی اسٹوری بتائی نا, ریئل لائف, آپ کے بڑے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, اس میں کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی ابھرتا ہوگا, ذرا وہ کنفیوزنگ سا, شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں کہ یار کچھ ایسے کیوں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو جسٹ فار دیم آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ اپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کا جو مقاصد بتایا ہے نا, اس میں سے ایک کلیئرلی ہمیں بتایا ہے. اس دنیا کی زندگی کی بات کر رہے ہیں, اصل زندگی ہماری صرف دنیا کی نہیں ہے, اصل زندگی اصل میں آخرت میں کی ہے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فرمایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ یہ موت اور حیات اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے تم میں سے کون صحیح عمل, احسن عمل کرتا ہے. سو وی آر آل گوئنگ تھرو اے ٹیسٹ. ہر بندے کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اوور آل دا ٹوٹل ایگزام از بیلنسڈ, از فیئر, بٹ ایوری ون از گیون ڈفرینٹ کوشچنس. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دیا ہے تو اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ طریقے سے ہے, کسی کو غریب رکھا ہے اس کا ڈفرینٹ طریقے سے ہے, کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سچویشن میں ڈال دیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی فیمنسٹک کوالٹیز ہیں, یا اس کا میل ہارمون تھوڑا کم ہے, جو بھی ہے, لیکن وہ بایولوجیکل میل ہے اور وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی سے گزرتا ہے عام نارمل میل کی نسبت, تو اس کا یہ پارٹ آف اس کی لائف کا ٹیسٹ یہ ہے, ون آف دا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ول جج یو اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ, دا ٹیسٹ یو آر گیون, اور آپ کو اس کے مطابق کمپنسیشنز بھی ملتی ہیں اللہ کی طرف سے. بہت جتنا مشکل امتحان ہوگا اللہ اتنا ہی کمپنسیشن دیں گے. اس بندے کا امتحان ایک نارمل فل میل کی طرح شاید نہیں ہوگا, ایویلویشن اس کی جب ہوگی, اللہ اس کو وہاں پہ ایکسٹرا لیوریج دیں گے اس جگہ پہ. جیسے جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے وہ سارے یہ غریب غربا جائیں گے, فقراء اور مساکین جائیں گے, جن کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. داروگا پوچھے گا کہ تم پہلے کیسے آگے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں جس کا حساب دیتے. اور اس کی بھی میں مثال دے دوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ دیکھیں, کوئی کہتا ہے یار امیر ہو کے ٹیسٹ دینا یہ تو بڑا آسان تھا ٹیسٹ لگ رہا ہے, غریب والا تو بڑا ٹف ہے یار, اتنی مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے, دوپہر کو اے سی بھی نہیں ہوتا ان کے پاس گرمیوں میں. سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں یہ چیز بالکل مینشن کر دی ہے کہ کلیئرلی, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, کہ جب انسان کا رب اسے آزماتا ہے انعام و اکرام دے کے, یعنی مال و دولت فراوانی ہے, ایش, یعنی کوئی پرابلم نہیں ہے ایسا, جو آپ چاہتے ہیں آپ لے لیتے ہیں, جو آپ کھانا چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں, جو بچوں کو دلانا چاہتے ہیں دلاتے ہیں, یعنی آسانی ہے, فراوانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, بس وہ یہ کہہ دیتا ہے جی اللہ نے مجھے عزت دار بنایا, بس لاپرواہ سا ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, جب اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے طرح سے آزماتا ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا, رزق کم کر کے, رزق قدر کر کے, یعنی کوئی پرابلم آ گئی ہے, لائف لانگ پرابلم ہے, کوئی کلیمٹی ہے, کوئی معذوری ہے, کوئی بچے کا مسئلہ ہے, کوئی بھی اس طرح کی, یعنی ایک پرابلم میں رہ کے وہ گزارا ہے زندگی, تو وہ فیقول ربی اہانن اس طرح کی کمپلینس کرنے لگ جاتا ہے جی کہ مجھے ہی میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, اہانت کر دی میری, یعنی غلط ایٹیچیوڈ اپنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے لوگ آزمائے جاتے ہیں. جو امیر, جو انعام و اکرام والے ہیں نا, اس کا ٹیسٹ زیادہ سخت ہے. وہ اس طرح سے کہ جو ٹیسٹ کی سختی اس سے دیکھی جاتی ہے کہ پاس یا فیل ہونے کے چانسز کتنے ہیں. جو امیر ہے, انعام و اکرام والا ہے,
میں یہ اس لیے بیان کروں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی حکمت ہوتی ہے. وہ اس کو فریڈم دے دی گئی ہے, اس نے خود اپنا ٹیسٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اپنے ایگزامز اپنے کویشچنس خود آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, یعنی اس نے خود سے غریبوں کا خیال رکھنا ہے, اس نے جگہ پہ مال کا صحیح حساب دینا ہے, اس نے اچھے خاصا حساب دینا ہے مال کا. جبکہ جو غریب ہے نا, اس کا ٹیسٹ اگر وہ صبر سے گزرتا جا رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ ساتھ سیشنلز کی طرح جو لوگ بیچلرز کرتے ہیں سیشنل ایگزام دیتے ہیں, ساتھ اس کے مارکس لگتے جا رہے ہیں, وہ پاس کرتا جا رہا ہے. جب تک اس کی ڈیتھ کا یا زندگی کا امتحان ختم ہونے کا وقت آیا ہے, وہ ایک بگ پارٹ آف دا ٹیسٹ وہ آلریڈی پاس کر چکے ہیں اللہ کی توفیق سے, اگر وہ صبر سے اللہ کی اوبیڈینس میں اللہ کی بتائی ہوئی ٹیچنگس کے مطابق رہ کے گزار دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت سے بنا ہوا ایک نظام ہے. ایوری ون از گوئنگ تھرو ہز اون ٹیسٹ. آل وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو سی ہاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈنس کے دیتے ہیں, ہم اس کے مطابق چلیں اپنے ٹیسٹ کے اندر. بے شک بے شک. گائز انشاءاللہ آج کا لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے ہمارا بک آف دا ویک. سو آج کا جو بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم بڑی ہی کمال ایک کتاب لے کے آئے ہیں, اور اس کتاب یہ آج کل میں پڑھ رہا ہوں جس کا نام ہے سینیکل تھیوریز ریٹن بائی ہیلن پلکروز اینڈ جیمز لنزی. بہت ہی کمال کتاب ہے. میں اس کا جو صرف اوپر کا جو پارٹ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ہاؤ ایکٹیوسٹ اسکالرشپ میڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ریس, جینڈر اینڈ آئیڈینٹی اینڈ وائی دس ہارمز ایوری بڈی. سو یہ بیسکلی کرٹیکل تھیوریز جو ہیں اس کو انہوں نے کاٹ کے اوپر سینیکل تھیوریز لکھا ہے, اور بیسکلی اس میں انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہے, اس میں انہوں نے جو ہے نا ڈسکس کیا ہے پوسٹ ماڈرنزم, انہوں نے پوسٹ کلونیلزم ڈسکس کیا ہے, اور پھر بڑا اچھا نیریٹو ہے, بڑا اکیڈیمک اسٹڈی ہے اس بات پہ کہ یہ جو ایوری تھنگ ہیز بن میڈ ریوالونگ اراؤنڈ 4 things. یا تو وہ ریس تھیوری کو بیچ میں لے آتے ہیں, یا کہ جو ہے نا ہر چیز جو فار ایگزامپل ریسزم صرف گورے کرتے ہیں فار ایگزامپل, یہ ان کی ایک چیز ہے, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ فالس نیریٹیوز ہیں. یعنی کہ لبرل فلاسفی کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو بنیاد بنا دی, اور یہ کہتے ہیں یہ اپنے طور پہ ایک ریلیجن بن گیا. اور کوئر اسٹڈیز یعنی جو کوئر تھیوری ہے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. جینڈر کے اندر یہ فیمنزم کو لے آتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل عورتیں جو ہیں دے ہیو بین پرپیچولی سبجوگیٹڈ بائی مین. یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے ریلیجس یعنی ایمانیات ہیں, جو کہ یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ ریشنالٹی پہ بیسڈ ہوں, ریسرچ پہ بیسڈ ہوں, سائنس پہ بیسڈ ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ بیس لیس ہیں, اور ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے فلسافکلی یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں کہ کیا اس کے پرابلمس ہیں. اور ان میں سے خود یہ جو جیمز لنزی ہیں یہ خود ایتھیسٹ ہیں, لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے جو آرگومنٹس ہیں یہ بیس لیس آرگومنٹس ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے یہ جو سوشل جسٹس واریئرز اس وقت لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل جسٹس واریئرز ہیں انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بھی بات آپ ان سے ڈس ایگری کرو گے نا, وہ آپ کے اوپر لیبلنگ کریں گے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا کانٹیکسٹ اینڈ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا فیکٹس آن گراؤنڈ. سو اس کے بارے میں اسٹیون پنکر کہتے ہیں کہ دس بک ایکسپوزز دا سرپرائزنگلی شیلو انٹلیکچوئل روٹس of the movements that appear to be engulfing our culture. اور پھر کہتے ہیں کہ cynical theories یہ جو ہے نا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ cynical theories argues that struggles for social justice are strongest when founded on respect for evidence, reason and free and open debate. It explores the harm that closed-minded social justice ideologues, cancel culture and social media pylons are doing to the cause of social justice and liberal democracy itself. Pluckrose and Lindsay demonstrate that only through proper understanding of the evolution of these ideas can we challenge this harmful orthodoxy and offer practical strategies to combat it. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ جو آج کل کا جو آپ کو ووک کلچر نظر آ رہا ہے یہ بذات خود ایک ریلیجن بن گیا, یہ خود ایک مذہب بن گیا, جہاں پہ اگر آپ فار ایگزامپل کوئر تھیوری کو اگر آپ چیلنج کرتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سوسائٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہے, تو وہ آپ کو ایک دم سے نا ہوموفوب ٹرانسفوب کہہ کے سائڈ لائن کر دیں گے. اب یہ کوئی گورا کہہ رہا ہے نا, کوئی مفتی صاحب تو نہیں, علامہ تو نہیں ہے, میں نے کہا بہت بندہ ایتھیسٹ ہے. تو یہ لوگ, اور بہت اکیڈیمکلی ساؤنڈ کتاب ہے یہ, تو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں جو لوگ ذرا ایک ڈیپر لیول پہ ایک ڈینس ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, دس از اے ویری گڈ بک فار دیٹ. اور ہمارے اسی لیے انہوں نے یہاں پہ اوپر جو ہے نا وہ اینکوں کے اوپر LGBT کا فلیگ لگا ہوا ہے کہ یہ لینز اتارو, اس کو اتار کے ذرا کہ آنیسٹلی کرٹیسائز کرو چیزوں کو. اینڈ دس از آئی تھنک واٹ وی شوڈ ڈو, کہ آنیسٹ کرٹیسزم ہونا چاہیے, بجائے کہ کوئی بندہ بھی کوئی بات کرے تو آپ اس کو لیبل شروع کر دیں. ہم بھی جو آرگومنٹس پیش کرتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کہ بجائے کہ آپ پرسنل اٹیک کرنے کے آپ سوالوں کے جواب دیں, کیونکہ اصل میں ہوتا کیا کہ لبرلز کی طرف سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ بھائی پرسنل اٹیکس چھوڑو, ہمارے سوالوں کے جواب دو. کیا ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا انٹلیکچولی جواب نہیں دیتے اور آپ جج کر لیتے ہیں, آپ بھی کر لیتے ہیں, یہ خود ایک ججمنٹ ہے, یہ خود ایسے کریں. بالکل بالکل. تو گائز آج کا لاسٹ کویشچن ہم لیتے ہیں جی انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ یہ سوال جو کہتے ہیں کہ جی دیر از اے سیریس ایشو آف آر سوسائٹی اینڈ اٹ از جسٹ بینگ ڈپکٹڈ ان فلمس. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایشو ہے سوسائٹی کا
اور وہ فلم میں اگر ریپرزینٹ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو کیا پرابلم ہے کہ جب یہ مووی آنا چاہتی ہے, اتنے سارے سوشل جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں, تو یہ ایک اور مسئلہ اگر فلم پہ آ گیا ہے تو واٹ از یور پرابلم؟ وہ جو آپ نے بلاسفیمی والی اگزامپل دی تھی نا کہ اگر ایسی فلم بنائی جائے جس میں ایک بلاسفیمی بندہ کرتا ہے اور دوسرا اس کو جا کے قتل کر دیتا ہے, قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اس پہ اگر مووی بنائی جائے تو اس کے دو مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اس بندے کو آپ نے پورٹرے کیا کیا ہے. اس بندے کو اگر آپ نے مووی میں غلط دکھایا ہے اور یہ شو کیا ہے کہ وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے اور اس کی کاؤنسلنگ میں بھی ہوتی ہے کہ اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس بندے نے غلط کیا ہے, تو یہ ایک ٹھیک مووی ہے اور آپ نے معاملے کو صحیح ایڈریس کیا ہے, واقعتاً آپ نے اویئرنیس لوگوں میں پھیلائی ہے. لیکن اگر آپ اس بندے کو گلوریفائی کر دیتے ہیں اور آپ اس کو ہیرو بنا کے پیش کر دیتے ہیں تو آپ نے ایکچولی معاملہ ہائی لائٹ نہیں کیا, صرف اویئرنیس نہیں پھیلائی, آپ نے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن اینڈ شوڈ بی ڈن. تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک ان کا اعتراض آتا ہے نا, کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا ہم نے کہاں پروموٹ کیا ہے, جی آپ نے کنفیوز چھوڑ دیا ہو. بے شک اچھے کانٹیکسٹ میں دکھا رہے ہیں نا آپ, اس کے بارے میں آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں, آپ اس کو غلط دکھائیں نا, تو پھر آپ اویئرنیس. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک فلم ہے جہاں پہ انہوں نے دکھایا کہ جی ایک ڈرگ ڈیلر ہے, ٹھیک ہے, اور ڈرگ ڈیلر جو ہے وہ, اب ظاہر بات ہے فلموں میں تو یہ سارے ٹاپکس آتے ہیں, اور اگر آپ دکھاتے ہیں کہ جی ایک ڈرگ ڈیلر ہے اور وہ بہت ذلیل ہو کے مر جاتا ہے اور ایکچولی وہ ولن تھا, اور ہیرو جو تھا وہ تھا جو کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا بندہ تھا اور اس کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ مووی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اسی گینگسٹر کو, اسی ڈرگ ڈیلر کو آپ نے ہیرو بنا دیا. اور دیکھیں نا یہ اینٹی ہیرو والی جو فلم ہے نا, جہاں پہ کائنڈ آف یہ جو ایک ایسی فلم بناتے ہیں جہاں پہ وہ جو ہیرو ہے وہ کائنڈ آف ایک بلر سا ہوتا ہے, وہ نہ بلیک ہے نہ وائٹ ہے, وہ کوئی بیچ کی مخلوق ہوتی ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ بہت سارے بیڈ بیہیویئر کو آپ ایکچولی انڈورس کر رہے ہوتے ہیں بیکاز آپ نے ان سارے بیہیویئرس کو ہیرو کے ساتھ اٹیچ کیا. اب اس کے اوپر پوری سائیکولوجیکل اسٹڈی کی جا سکتی ہے کہ دی امپیکٹ, اور اس پہ ہیں ریسرچ پیپرز ہیں, پراپر ریسرچ پیپرز پڑھے ہوئے ہیں آن دی امپیکٹ آف موویز on social behavior, the impact of movies on people's perceptions. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی فلم بنتی ہے تو وہ ہوا میں ہوتی ہے اور بس آرٹ ہوتی ہے اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, nobody takes it seriously. No, people are actually brainwashed as a result of hidden messages they are perceiving. ایون اگر کوئی یہ بھی آرگیو کرتا ہے نا کہ اس طرح کا میں نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی گلوریفائی نہیں کیا, یہ تو ریالٹی دکھائی ہے, تو کم از کم جیسے آپ نے شروع میں تھوڑی سی اسٹوریز کی ایکسپلین کی تھی, آپ نے یہ تو کیا نا کہ آپ نے ایک شادی شدہ بندے کو اس کے ساتھ پیار محبت میں دکھایا اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ بھی اس کو پورا اس کا محبت نہیں دے سکا جو ٹرانسجینڈر ہے, ایٹ دی اینڈ آپ نے اس کو مظلوم بنا کے دکھا کے چھوڑ دیا. یعنی وہ وکٹم ہے جو بندہ ایک ٹرانسجینڈر میں اپنی محبت ڈھونڈ رہا تھا اور وہ بھی نہیں اس کو مل سکا, تو آپ نے ایک کنفیوزڈ وے میں ایک غلط ویلیو کے ساتھ کم از کم چھوڑ دیا لوگوں کو کنفیوز ہونا ہے. اگر آپ نے اس کو بہت, آپ کہتے ہیں جی بہت ہم نے گلوریفائی نہیں کیا, ریالٹی دکھائی ہے, پھر بھی آپ نے اس طرح کر کے چھوڑ دیا. آپ نے کوئی پازیٹیو میسج ایٹ دی اینڈ, یعنی کہ ختم اس کا پرابلم کا حل کیا ہے, اگر یہ پرابلم آپ صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے, وہ نہیں کیا آپ نے. اور اس چیز کو نا یہ تسلیم بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جاوید اقبال ایک مووی آئی تھی جس کو انہوں نے بین کیا تھا, اس میں ہمارے معاشرے کی ایک غلط چیز, ایک غلط واقعہ دکھایا گیا تھا. وہ بندہ جو 100 بچوں کو قتل کرتا ہے, ان سے زیادتی کے بعد ڈرم میں ڈال دیتا ہے, تو اس کو بین کیوں کیا؟ بیکاز دیز پیپل دے ریئلائز کہ ہماری سوسائٹی کے لیے کبھی کبھی کچھ چیزیں دکھانا کتنا ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے. ایون اگر ان کو نیگیٹیولی بھی دکھایا جائے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی. اچھا, جو میں جس پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں سوسائٹی میں جو ہارمز ہیں نا, اگر آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی فلم صرف فلم نہیں ہے, آپ اس سے کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, تو آپ اسی کا فلپ سائڈ دکھا کے, یعنی اس کو آپ اچھا بھی دکھا سکتے ہیں کہ آپ بجائے ایک ڈس فنکشنل ڈسٹرائڈ فیملی کے ایک ایسی فیملی کی اسٹوری دکھا سکتے ہیں جو کہ فنکشنل ہے. کیونکہ وہ آپ ایک بتا رہے ہو کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ چیلنجز تھے, انہوں نے ان کو اوور کم کیا اور ساتھ پیار محبت سے رہے. کیونکہ دیکھیں ایک زمانہ تھا, سب کو آئیڈیا ہے, جب ہمارا جو فار ایگزامپل پی ٹی وی صرف تھا, یا اس زمانے کے وہ بانو قدسیہ کے ڈرامے تھے, یا اشفاق احمد صاحب کے تھے, تو ان کے اندر ابھی بھی ایک ہولسم فیکٹر لوگوں کو ملتا ہے. ابھی بھی لوگ اس کے بارے میں ریمنائز کرتے ہیں, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ کانٹینٹ بہتر تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے ویلیوز کو پروموٹ کر رہے تھے جو کہ معاشرے میں ہونے چاہیے. کیا اس زمانے میں برائیاں نہیں تھیں؟ برائیاں تھیں, لیکن وہ جو کانٹینٹ ٹی وی تک پہنچتا ہے نا, وہ تھا کہ اس کے اندر ایک رسپانسبلٹی کا اسپیکٹ تھا کہ ہر رائٹر جو ہے, ڈائریکٹر جو ہے, اس کو پتا تھا کہ میں بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, میں نے بھی تو اللہ کے آگے جواب دینا ہے نا, تو میں کوئی ایسا کانٹینٹ لے کے آؤں جس کو دیکھ کے لوگوں کا بیہیویئر ٹھیک ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں
منع فرمایا اس چیز سے کہ گناہوں کی پبلسٹی کرنے سے, گناہوں کو براڈ کاسٹ کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ کہ چلے اپنے یعنی جو بندہ اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ بھی اس پہ پردے ڈالتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنے گناہ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ بھی گناہ کر رہا ہے, یہ بھی گناہ کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, تو یار میں نے اگر کر دیا تو کیا ہو جائے گا. آپ نا گناہ کو بلٹل کر رہے ہو, اس کو جو یعنی ایسکلیشن کا لیول جو ہائی تھا نا اب وہ لو ہو گیا. دیکھیں اگر میں فار ایگزامپل یہ اس طرح کی فلمیں جو ہیں آپ اللہ نہ کرے اگر چلیں وہ انٹرسیکس والا معاملہ ختم کر دیں, میں تو صرف وہ ملٹیپل ریلیشن شپس کی بات کروں کہ جہاں پہ بھائی کی بیوی جو ہے وہ یعنی جو ہے نا مطلب ایک بندے کی بیوی اس کے بھائی کے ساتھ اس کا ریلیشن چل رہا ہے, ایک جو ہے وہ باہر گھر سے جا رہا ہے, ایک جو ہے ابا جان کا بھی, یعنی اگر اس طرح کی فلمیں ہم عام کر دیں, یعنی امیجن اف ایوری سیکنڈ مووی دیٹ یو آر واچنگ آن ٹی وی اور دیٹ یو آر واچنگ آن نیٹ فلکس اور یو آر واچنگ اینی ویئر وہ یہی ٹاپک ہو. مجھے بتائیں اس سے کیا معاشرے کے اندر آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز ریز کی ہیں یا کیا آپ نے معاشرے کو اور کرپٹ کر دیا, کیونکہ آپ نے اتنا نارملائز کر دیا کہ یار ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے, تو آپ کے اندر سے نا وہ جو جھجک ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے کہ یار یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, تو میں کر دیا تو کیا ہوگا. میں نے اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر کہیں پہ بھی جا کے ریلیشن شپ کیا تو اس میں کیا بات ہے یار, میں تو بڑے ورس کیس دیکھے ہیں اس پہ. تو آپ نے کیا کیا, جو سوسائٹی کا 1% یا 0.1% چیز ہے اس کو آپ مین اسٹریم لا کے کیا کر رہے ہیں, آپ گناہ کو نا ڈی ایسکلیٹ کر رہے ہیں. آپ کو اس کی جو چیز ہے نا, اب دیکھیں ہمارے یہاں کبھی کبھار نا اس طرح کے واقعات سنتے ہوئے نا آپ کو یعنی میں پچھلے وقتوں کی بات کروں, آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کو ایسا کوئی واقعہ پتہ چلتا تھا نا آپ شوق ہو جاتے ہیں کیا ہوا ہے, اچھا فیملی میں یہ ہو گیا, او مائی گاڈ انا للہ. ابھی کیا ہو رہا ہے ورسٹ کیس سینیریو بجانا آپ کو اچھا چلو کوئی نہیں یار اس طرح کی تو فلم میں نے کل دیکھی تھی. تو اب نا یہ اتنا نارملائز ہو گیا بیکاز ناؤ واٹ دے ہیو ڈن از یہ والا فلسفہ سمجھ لیں, یہ والا یعنی جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ جب آپ گناہوں کو اتنا مین اسٹریم کرتے ہیں نا تو پھر جب ہمارے بھی ارد گرد ایسے واقعات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, دس از ویری نارمل. ڈیسینسٹائزیشن ہے یہ بہت, یعنی چیزوں کو نارملائز کرنا. تو آپ یہ جو فلم ہے میں تو سمجھتا ہوں اسٹیٹ لیول پہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی گاربیج کانٹینٹ نہیں آئے گا. اب آپ چائنا کی مثال لیں, چائنا نے حالانکہ وہ کون سے مسلمان ہیں, ان کی فلمیں آپ دیکھیں تو بہت حد تک شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہیں. یعنی میں پہلے کی بات کروں, مجھے ریسنٹ کا نہیں پتا, بٹ ایک ٹائم تک تو ان کی فلمیں جو ان کی مارشل آرٹس فلم بھی تھیں بڑی مہذب قسم کی ہوتی تھیں, نہ کوئی اس میں فزیکلی انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دکھاتے تھے, نہ کوئی اور ایون میل فیمیل میں بھی انٹیمیسی نہیں دکھاتے تھے, اور بس اس میں ٹو دا پوائنٹ ہوگا مارشل آرٹس کی فلم ہے یہ وہ ہے بالکل وہ اس طرح سے. تو ان کو بھی پتا تھا اچھا ڈسرسپیکٹفل الفاظ کلمات یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی. تو کیا ضرورت پڑی تھی ان کو یہ کرنے کی, بیکاز دے وانٹڈ ٹو کریٹ اے معاشرہ. وہ ایک معاشرہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ کیا ان کے معاشرے میں گند نہیں ہوتا, گند وہاں پہ بھی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک رسپیکٹفل چیز کریٹ کرنی ہے بیکاز ہمارے چھوٹے بچوں سے لے کے ٹین ایجر سے لے کے اڈلٹس تک سارے یہ دیکھ رہے ہیں. تو جتنی وہ تھیمز آپ اس میں پش کرتے جائیں گے اور جس طرح کے آپ ہیروز دیں گے, ہر بندہ کسی نہ کسی ٹائپ کے ہیرو کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مرڈر کو ہم بہت بڑی چیز سمجھا کرتے تھے, بالکل اپنے بچپن سے اگر آپ اسٹارٹ کریں ایسا ہی ہے. اس کے بعد موویز آ رہی ہیں اور مرڈر اتنا مطلب نارملائز ہو گیا کہ آج کل اگر ہم نیوز سنتے ہیں نا کہ فلانا بندہ قتل ہو گیا ہے, ہمیں کوئی بہت زیادہ اس طرح فیل نہیں ہوتا جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا. بالکل ایون ہماری جو بلڈ دیکھنے کی جو جو ایک ہے نا ٹینڈنسی وہ بھی بہت زیادہ ریلیکس ہوئی ہے, مطلب ٹالرنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وی ڈونٹ فیل دیٹ مچ. آپ کو پتہ ہے مجھے یاد ہے میں جب آئی تھنک کلاس 7th میں تھا یا 6th میں تھا تو میں ایک مووی لے کے آیا جو کہ ایک مارشل آرٹس کی فلم تھی اور اٹ ہیڈ سم بلڈ اینڈ گور ان اٹ, ٹھیک ہے. مورٹل کمبیٹ نہیں لاتے نہیں میں وہ فلم واپس کرایا تھا. اس میں نا بیسیکلی مووی میں ایک سین تھا جہاں پہ ون آف دا فائٹر جو ہے نا وہ دوسرے کی آنکھ نکال دیتا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ بینگ ان کلاس 6 آئی تھنک when I saw it, and the thing is کہ وہ جو مووی جو بندہ دے رہا تھا وہ اس کو بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ کیا پکڑا رہا ہے, تو وہ میں واپس کرایا کہ بھائی یہ می اینڈ مائی فیملی کین ناٹ واچ اٹ, مطلب میرے گھر میں اور بھی ہیں میرے علاوہ بہن بھائی ہیں, ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. ایون مائی پیرنٹس اسٹاپڈ می ایٹ دیٹ مورٹل کمبیٹ میں جو لاسٹ میں فنش ہم والا ہوتا تھا نا, ہاں کہ بس یہاں یہ بڑا غلط ہے, یہ ہونا چاہیے فنیشر ہی ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں تو اب اچھا وہ دیٹ واز دین. ابھی تو جو سچویشن ہے وہ یہ کہ ہمارے اتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں کہ بندہ کٹ کے ٹکڑے ہو کے اس کو کھا بھی جائے نا تو ہم کہتے ہیں some people actually enjoy it, you know. So this is what it is. So I think کیس جو ہمارا ان پوائنٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو جوائے لینڈ مووی آئی ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں بڑے ویلڈ کرٹیسزمز ہیں, اور اگر آپ نے واقعی میں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے آپ یو نیڈ ٹو ہیو بیٹر کانٹینٹ. اچھا ایک پوائنٹ بیرل رہتا ہے جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈلٹ کیٹیگری میں لانچ کر دیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
میں وہی کہوں گا کہ اڈلٹس بھی تو انسان کے بچے ہیں، پہلی بات ہے، ان پہ بھی تو اثر ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ ہماری جو ہم تو اللہ رسول کی بات پہ لاتے ہیں نا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ابا جان جو ہے نا وہ ایک غیر اخلاقی فلم دیکھ رہے ہیں اور وہ کہیں بیٹا آپ اٹھ کے کمرے سے باہر نکل جائیں، میں اکیلے میں دیکھوں گا یہ. تو بچہ سوال کر سکتا ہے کہ ابو آپ کے لیے کس شریعت میں یہ فلم جائز ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے یہ اپروپریٹ ہے اور میرے لیے نہیں ہے؟ یہ تو گورو نے کہا ہے نا کہ جی سرٹیفکیشن 18 سال کے بعد آپ پورن دیکھیں، 21 سال کے بعد آپ فلاں کریں، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا. اللہ کی شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ 18 سال کے بعد آپ یہ والا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی شریعت میں کہاں ہے کہ جی اگر اس کے اوپر میچور آڈینس لکھا ہوا ہے تو بچے نہ دیکھیں، آپ دیکھ لیں. اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیرنٹل ایڈوائزری ایکسپلیسٹ لیرکس تو یعنی بچے نہ سنیں، ہاں بڑے ابو امی سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو آپ کا قانون کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں مانتے اس کو، ہم تو نہیں مانتے. تو اس لیے اڈلٹ کانٹینٹ بھی جو اگر آپ بڑے آرام سے اس کو ڈسمس کرتے نہیں، اڈلٹس کی مووی اڈلٹس دیکھیں، سوری اڈلٹس بھی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے، غیر شرعی کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال یہ آج کچھ باتیں تھیں. آئی ہوپ کہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو بینیفٹ ہوا ہوگا اور کچھ ہم لوگوں نے جو لوگوں کے کنفیوژنز ہیں ان کو دور کیا ہوگا. جزاک اللہ خیر، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ آئے. فائنلی میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب کو چاہیے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس کے معاملے میں ضرور جب اپنے معاشرے میں کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھیں ہمیں اس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے. میری خاص طور پہ گزارش تمام لوگوں سے ہے کہ چونکہ یہ فلم اب ریلیز ہونے کو آ گئی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو کم از کم خود نہ جائیں، فیملیز کو نہ لے کے جائیں، دوسروں کو بھی انکریج کریں کہ اس قسم کے فلتھ سے، اس قسم کے گاربیج سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو جن کے بارے میں بھی آپ کیئر کرتے ہیں ان سب کو اس سے دور رکھیں، اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ اس طرح کی چیزیں بار بار ہمارے یہاں پہ نہ ہوں. اور یہ اسٹرانگ اسٹینس لیں، جہاں پہ اگر آپ کا پیسفل پروٹیسٹ جہاں پہ بنتا ہے پیسفل پروٹیسٹ بھی کریں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی ہے وہ کریں، جو چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس میں ضیاء بھائی ایک آخری چیز ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کسی حد تک اچھے مسلمان ہیں اور مے بی ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار فلم ہی تو ہے، ریلیز ہونی چاہیے. تو ان لوگوں کے لیے میرا میسیج ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. Indeed those who like that immorality should be spread or publicized among those who have believed will have a painful punishment in this world and the hereafter. And Allah knows and you do not know. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ناسمجھی میں اس فلم کی ریلیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں تو خدا را رک جائیں، کیونکہ اللہ کا اس کے اوپر بڑا سخت حکم ہے اور آپ اپنے آپ کو بھی فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے بہت سارے لوگ مزید فتنے میں مبتلا ہوں گے. اور بلکہ مسلمان ہوتے ہوئے تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کے خلاف یعنی اس کو روکنے کی اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، اس کو روکنا ہمارا فرض ہے. تو اس چیز کو سمجھیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. بے شک ایسے آئی تھنک لیگل ایکشن جہاں بنتا ہے، جہاں پروٹیسٹ بنتی ہے، جہاں آواز اٹھانا بنتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں اپنی کیپیسٹی میں کرنا چاہیے. ایک سوال ایک اور چیز بھی اٹھائی ہے کوئکلی، میں اس کو ایڈریس کر کے انشاءاللہ اس کو ختم کرتا ہوں میں بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو ریلیز ہونے دیں، جس نے دیکھنی ہے وہ دیکھ لے، جس نے نہیں دیکھنی وہ نہ دیکھے. ٹھیک ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر آپ شراب کے ساتھ بھی یہی کر دیں. ٹھیک ہے کہ مسلم معاشرے میں آپ الاؤ کر دیں جی ٹھیک ہے، جس نے خریدنی ہے وہ خریدے، جس نے نہیں خریدنی وہ نہ خریدے. پھر آپ زنا کو اور پروسٹیٹیوشن کو بھی لیگلائز کر دیں، کوکین کو بھی کر دیں، کوکین ہر غلط چیز کے لیے پھر آپ یہ اپلائی کر دیں. ایکسٹریمسٹ ریڈیکلز جو ہیں ان کو بھی اپنے یعنی جو ہے نا محلوں میں چھوٹی چھوٹی مساجد بنانے دیں تاکہ جس نے جانا ہوگا وہ چلا جائے گا، جس نے نہیں جانا ہوگا. جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی چھوٹے چھوٹے آفیسز بنانے دیں، جس نے جانا ہوگا وہ چلا جائے گا، جس نے نہیں جانا ہوگا نہیں جائے گا. فراڈ ہے اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جس کا لا ایٹ لیسٹ مسلم اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے ایک اور جگہ پہ کہ کم از کم لا کے مطابق نتھنگ کین بی ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، نتھنگ کین بی وہ لیجسلیشن ایسی نہیں ہو سکتی جو ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہو. تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا اس طرح کے ملک میں آپ کم از کم ایسی چیزوں کو نہیں الاؤ کر سکتے پبلکلی اویلیبل جو ہو. بے شک. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے ان تھاٹس کا آئی تھنک ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کائنڈ آف ریپ اپ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو بھی ہمارے لوگ ہیں جو بھی گمراہی کا شکار ہیں. اور ہماری خاص طور پہ دعا اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی ہے اور جنرلی امت کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی برا ہو ہم اس کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں ایک نہی عن المنکر والا کام کر سکیں. جہاں پہ بھی کوئی اچھی چیز ہو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں اور عمل بالمعروف بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا اور ہمارے تمام گیسٹ کا، ویورس کا جنہوں نے آج ہمیں دیکھا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. آئی ول سی یو گائز نیکسٹ ویک، سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.